السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نور۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں ایپیسوڈ نمبر 4 لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، ڈارک ورلڈ بائی عالیہ حسین۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں یہاں موم بھی ہیں، آپ لوگ اپنے کمرے میں جا کر کنٹینیو کریں اپنی یہ باتیں۔ شیزہ بیگم نے دونوں کو اپنی طرف متوجہ کرے کہ شرارت سے کہا، ان کی شرارت پر وہاں کھلکھلائی۔ اوکے مام، پھر بائے۔ وہ انہیں ہاتھ ہلاتی میک کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ واٹ میک؟ کیا مطلب؟ اب اس کی بات پر مہا جھنجھلا کر پیچھے ہوئی۔ وہ اس کے ساتھ اچھا وقت گزارنے کے لیے اس پر جھکی ہی تھی جب میک نے اسے منع کر دیا اس بات سے۔ ہاں، میں ریلیشن شپ تبھی شروع کروں گا تمہارے ساتھ جب تم حسان سے طلاق لوگی، تب میرا حق ہوگا تم پر۔ ابھی تم پر اس کا حق ہے، اور میں چاہتا ہوں تم جلدی سے اسے طلاق لو، پھر ہم ڈائریکٹ ہی شادی کریں گے۔ وہ اسے دیکھتا بولا، چلو اب میں اپنے کام سے جا رہا ہوں باہر۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی بات پر مہا کا منہ کھل گیا۔ اب تم اپنے کام سے جا رہے ہو اور میرا کیا؟ میں یہاں تمہارے لیے آئی ہوں اور تم؟ مہا نے خفکی سے اسے دیکھ کر کہا، ضروری کام ہے اور تم کسی بھی طرح حسان سے الگ ہو جاؤ، پھر میں تمہیں اپنی محبت دکھاؤں گا۔ ابھی میری نظروں میں تم کسی اور کی دسترس میں ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، اب تو جاتے ہی بات کروں گی حسان سے، وہ فیصلہ کرتی بولی۔ اس کی بات پر میک مسکرا کر باہر نکل گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی مہا ایسا بھی کر سکتی ہے، اس کے ساتھ ایسا کھیل کھیل سکتی ہے۔ میرال کو تب تو کچھ سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ رافع صاحب پہلے ہی ناراض تھے، اس سے مزید ان کے علم میں یہ بات لا کر انہیں خود سے بدظن نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، اس کا دل نہیں کر رہا تھا گھر جانے کا۔ رات کے 10 ہو گئے تھے، کلینک سے اس کا آف ٹائم تھا۔ یہ مجبوراً وہ گھر جانے کے لیے اٹھی اور سامان سمیٹ کر مرے قدموں سے کلینک سے باہر آئی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ حسان کو بتائے، اس سے بات کرے، پھر اس پر اس کی ناراضگی کا ڈر غالب آ رہا تھا۔ اس نے تو پہلے وجہ پوچھی تھی، اس نے نہیں بتائی تھی۔ وہ شاید ڈپریس ہو رہی تھی اس وقت۔ اس کے پہلو میں کوئی ہم قدم ہوا، اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی ہاتھ کی انگلیاں جا کر اس کی طرف متوجہ کیا۔ میرال نے خیالوں سے نکل کر چونک کر اپنے ہاتھ کو کسی اور کے ہاتھ کے مضبوط گرفت میں محسوس کیا۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے پہلو میں دیکھا، ذریعہ اس کے ہونٹوں نے لرزش کی۔ میک نے سر ہلایا، اسے یقین دلایا کہ ہاں وہی ہے۔ میرال، کیا تم اس سے محبت کرتی ہو؟ وہ آہستہ سے اسے لیے چلنے لگا۔ اس کے پوچھنے پر میرال کو خود پر ترس آیا، ہاں کہے یا نہ؟ جو تمہارا دل جواب دے مجھ سے وہی کہو۔ وہ جیسے اس کی الجھن سمجھ گیا تھا۔ میرال نے روبرو کھڑے اس شخص کو بغور دیکھا اور اس کے دل پر قابض تھا۔ اس کے چاہ میں اس کا دل آج کل شور کر رہا تھا، اس کے سحر میں گم۔ میرال نے سر ہلایا، اسے یہ خواب معلوم ہو رہا تھا، یوں اچانک اس کا آنا، پھر محبت کا پوچھنا۔ اگر میں کہوں مجھے تم سے محبت ہے اور تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اس کے اقرار میں سر ہلانے پر میک کے رگ و روپے میں سکون سرایت کر گیا۔ میرال کے اظہار پر ساکت ہوئی تھی۔ کچھ لمحے بعد اس کی آنکھیں نم ہوئی اور دیکھتے دیکھتے اس سے آنسو ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے۔ کیا ہوا؟ میرال اسے یکدم پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر وہ بکھلا گیا تھا۔ جبکہ وہ اس کے کندھے سے لگ کر رونے لگی تو میک نے اس کے گرد ایک بازو پھیلا کر اسے چپ کروانے کی کوشش کی، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیسے چپ کروائے۔ اسٹاپ اٹ میرال، چپ کر جاؤ۔ اچھا سنو نا، مجھے معلوم ہے جو مہا نے کہا تم سے۔ وہ خاموش نہیں ہو رہی تھی تو آخر وہ بول پڑا تھا۔ اس کی بات پر میرال کے آنسو کو بریک لگی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم ہے تمہارے رشتے والی بات بھی، اور یہ بھی کہ مہا نے تمہیں مجھ سے بات کرتے وقت سن لیا تھا اور اب وہ اس کا غلط فائدہ اٹھا کر تمہیں فورس کر رہی ہے، اسی لیے اس شادی کے لیے۔ میک نے انگوٹھے سے اس کے پلکیں خشک کی۔ تم نے مجھ پر نظر رکھی تھی؟ میرال نے سب بھلا کر خفگی سے اسے دیکھا۔ اس وقت اسے میک کی قربت کا بھی احساس نہیں تھا۔ رکھنی پڑتی ہیں نظریں ان پر جو دل کے قریب ہوں، پر دسترس سے باہر ہو۔ وہ کھسیانہ ہو کر بولا، تم ایجنٹ ہو؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری بھی جاسوسی کرو۔ میرال نے اسے گھورا، جاسوسی تو نہیں، ہاں محبت کہہ سکتے ہیں۔ میک اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھتا بولا۔ میرال جو کچھ سخت کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈتی رہی تھی، اس کے بعد پر خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میک کی آنکھوں میں جلتے محبت کے دیپ اسے اپنی طرف کھینچ رہے تھے اور پھر اسے خواب بن رہی تھی۔ تمہاری آنکھوں میں صاف عکس ہے میرا، اور میں چاہتا ہوں یہ عکس ہمیشہ ایسے ہی رہے، آنکھوں میں چمکے۔
وہ اس کی آنکھوں میں اپنا عکس دیکھ کر دیوانہ ہو رہا تھا۔ محبت ہو گئی تھی شاید، اب اس کی دیوانگی کی حدیں شروع ہو رہی تھی۔ میرال زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی اور نظریں جھکا گئی۔ مجھے یہ عہد چاہیے تم سے میرال کی یہ عکس کہ میرال یہ عکس میرا یوں ہی ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں بالکل شفاف رہے گا۔ اب اس کے ہاتھوں میں قید اپنا ہاتھ دیکھتا بولا جیسے وعدہ لینا چاہ رہا ہو، پہلی بار محبت ہوئی ہے پہلی بار محبت ہوئی ہے مجھے کسی سے، اور وہ تم ہو۔ میں عہد نہیں کروں گی بلکہ مجھے خود پر یقین ہے کہ میری آنکھیں اور دل میں تا عمر تم رہو گے۔ وہ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو اس کے مضبوط ہاتھوں میں قید کر دیکھ کر بولی مجھے یقین ہے تم پر پورا، کیونکہ تم واحد لڑکی ہو جو لاکھوں میں ایک میرے دل پر لگی ہو۔ وہ مسکرا کر بولا۔ اس کی بات پر میرال جھبک گئی۔ تم یہیں رہتے ہو؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں واپس ہم قدم ہوئے تھے جب میرال نے پوچھا تھا نہیں، یہاں کام کے سلسلے میں ہوں، بس آنا جانا لگا رہتا ہے، بس یہ آخری کام ہو جائے تو پھر ڈیڈ کو لے کر آؤں گا تمہارے گھر ہماری شادی کے سلسلے میں۔ وہ نرم لہجے میں بولا۔ میرال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا لیا۔ تم فکر مت کرو اور مہا کی باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ وہ سامنے عمارت کو دیکھ کر رکا جس پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوا تھا سینٹرل جیل۔ اس کی بات پر میرال نے مطمئن ہو کر ہاں میں سر ہلایا اور وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ اب کافی اس نے اندر جا کر مڑ کر دیکھا جہاں میک وہیں کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ میرال نے ہاتھ ہلایا تو جواباً اس نے بھی مسکرا کر ہاتھ ہلایا، پھر وہ پلٹ گئی۔ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہی میک نے اپنے قدم واپس موڑ لیے۔ ڈیڈ نے کہا تھا ماضی کو یاد کرنا چھوڑ دو، اس میں کچھ نہیں سوائے تکلیف کے۔ ماضی آپ کا مستقبل برباد کر دیتا ہے اور وہ خوشیاں جو آپ کے منتظر ہوتی ہیں وہ پھر روٹ جاتی ہیں۔ ہاں ڈیڈ، یو آر رائٹ، میں اب آگے دیکھوں گا، پیچھے نہیں۔ مجھے ان خوشیوں کو اب سمیٹنا ہے جو میری منتظر ہیں۔ آج وہ ان کی بات سے متفق تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ خود کو یک ٹکٹکی باندھے دیکھتی مہا سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا تو پھر کچھ سوچ رہی تھی؟ حسان نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ اس کی قربت پر مہا کے کانوں میں میک کی آواز گونجی، ڈونٹ ٹچ می حسان۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ اس کے رویے پر حسان چونک کر بیڈ پر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا مہا، سب ٹھیک ہے؟ حسان، اب مجھے تمہارے ساتھ مزید نہیں رہنا، اس نے جھنجھلا کر بات کہی تھی۔ حسان نے الجھ کر اسے دیکھا تھا۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اس کے چہرے پر الجھن کے تاثرات دیکھ کر اس نے صاف الفاظوں میں بات کی تھی۔ اس کی بات پر حسان حیرت سے دنگ رہ گیا تھا۔ تم مہا ہوش میں تو ہو؟ اس نے مہا کو بازو سے پکڑ کر بے یقینی سے کہا۔ ہاں میں ہوش میں ہوں حسان، مجھے تم سے طلاق چاہیے ابھی ہی۔ مہا نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مہا، حسان نے ششدر ہو کر اسے دیکھا جو اب بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے جلدی سے طلاق دو حسان، وہ اپنے الفاظوں پر زور دیتی بولی جیسے طلاق نہیں کوئی کھلونا مانگ رہی ہو۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ ہاں کس نے یہ فطور تمہارے دماغ میں ڈالا ہے بتاؤ مجھے۔ حسان بیڈ سے اتر کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ کسی نے نہیں کہا، میں بس میں مزید تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق دو تم فوراً۔ مہا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ سو جاؤ ابھی، تمہارا دماغ صبح ٹھکانے پر آ جائے گا۔ وہ ضبط کرتا واپس بیڈ کی طرف بڑھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی میری بات کی مجھے طلاق چاہیے؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف کرتی اس بار وہ تیز آواز میں چیخی تھی۔ حسان کا بات کو بڑھانا، اسے طلاق نہ دینا مہا کو غصہ دلا گیا تھا۔ شٹ اپ مہا، جسٹ شٹ اپ، اپنی بکواس آہستہ آواز میں کرو۔ اور اب تم نے طلاق لفظ کو رٹ لگائی تو میں ذرا لحاظ نہیں کروں گا۔ تم میری محبت ہو، چپ چاپ سو جاؤ۔ وہ ہلکی آواز میں گرا کر اسے بیڈ کی طرف جانے کا اشارہ کرنے لگا۔ اس وقت وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آوازیں سن کر رافع صاحب اور میرال جاگ جائیں اور پھر تماشا کھڑا ہو جائے۔ میں نہیں سو رہی، میں جا رہی ہوں اب اپنے گھر، تم میرے وکیل سے بات کرنا۔ وہ شعلہ برساتی نظروں سے اسے دیکھتی دروازے کی طرف بڑھی۔ حسان نے پھرتی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے روکا۔ تمہارے جائز ناجائز ہر بات پوری کی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بھی نرمی سے پیش آؤں گا۔ وہ اسے بیڈ پر دھکا دے کر خود غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا، پر وہ کمرے کو باہر سے لاک کر گیا تھا۔ بیڈ پر پڑی کوہنیوں کے بل مہا کنگسی بند دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچا پھر تم نے حسان اس رشتے کے بارے میں؟ میں نے تو زبیر کو ہاں کہہ دیا کیونکہ بظاہر کوئی خامی نظر نہیں آ رہی مجھے اس رشتے میں۔ آج اتوار تھا تو وہ لوگ ناشتے کے بعد لاؤنج میں ہی بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جو میرال کا فیصلہ ہوگا وہی کریں گے ہم۔ حسان میرال کو وہاں آتا دیکھ کر بولا جو اب خالی کپ میز سے اٹھا رہی تھی۔ اس کی بات پر رک گئی جبکہ رافع صاحب نے ایک نظر کے بعد دوسری نظر اس پر نہ ڈالی تھی۔ میرال نے ایک نظر حسان کے کمرے
کمرے کے بند دروازے کو دیکھا، وہاں ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی وہ بھائی۔ میں نے آپ کو فیصلہ بتانا تھا اس دن، تو میں نے اپنے اس فیصلے پر ہی قائم ہوں ابھی بھی۔ رافع صاحب کی موجودگی میں ان کے غصے سے ڈر کر وہ سیدھا نہ نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے ابو، آپ انکار کر دیں ڈاکٹر زبیر کو، حسان نے کہا۔ تمہارے دماغ تو نہیں خراب ہو گیا حسان، جو اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے گواؤ گے تم؟ ویسے بھی میں ہاں کر چکا ہوں زبیر کو، تو بہتر ہے تم بہن بھائی بھی مائنڈ بنا لو اپنا۔ ان کو ان دونوں کی بات ناگوار گزری تھی۔ ابو ابھی میرال نے شادی نہیں کرنی، تو آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی اپنی لائف ہے، جو کرنا چاہے آپ اسے کرنے دیں ابھی۔ وہ جھنجھلایا لہجے میں دبا غصہ تھا، کیونکہ اس کا رات سے وہاں کی بات پر دماغ کھول رہا تھا حسان۔ رافع صاحب کو اس کا لہجہ پسند نہ آیا۔ ایک تو خود غلط کام کرتے ہو، سارے گدھے ہیں یہاں پہ۔ میرال تو گھبرا گئی تھی حسان کے غصے بھرے لہجے اور رافع صاحب کے غصے سے۔ ابو فائنل ہے یہ، آپ انکار کریں۔ وہ اس بار قطعیت سے بولا تھا۔ رافع صاحب کو اس کا یہ انداز سمجھ نہ آیا اور غصے سے گراف مزید بڑھا۔ وہ کچھ کہتے جب دروازے پر بیل ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں، میرال نے سنبھل کر کہا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی، اس کے دروازے کھولتے ہی 2 لوگ اندر داخل ہوئے۔ حسان اور رافع صاحب بھی چونک کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہاں سے آتے لوگوں کو دیکھ کر حسان بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ اس کی طرف وہاں بھی اپنے کمرے سے نکل آئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ اسے صبح ہی تیار ہوتا دیکھ کر شیزہ بیگم نے پوچھا۔ جی کام کے سلسلے میں سائٹ دیکھنے جانا ہے نا۔ وہ عجلت میں تھا، اسی لیے اس کا انداز بھی عجلت بھرا تھا۔ وہ ان سے 1 اور 2 بات کر کے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے فلیٹ پر اصفہان اس کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ واپس آ گیا تھا پاکستان۔ 15 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ اپنے فلیٹ پر پہنچا تو لاؤنج میں ہی اصفہان کو اپنے انتظار میں پایا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرا کر اس سے بغل گیر ہوا تھا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ کیا چل رہا ہے؟ کیسا چل رہا ہے سب؟ وہ اس سے الگ ہو کر پوچھنے لگا۔ سب ٹھیک چل رہا ہے، تم بتاؤ؟ چل رہا ہے، یہ لو تم فائل، تمہاری امانت۔ میک نے تین فائل اس کی طرف بڑھائی جو اس نے فوراً تھام لی۔ ہاں شکریہ دوست، تم نے میرا کام کیا۔ مجھے تم سے یہی امید تھی کہ تم کر لو گے۔ اگر امی کی طبیعت اس وقت ٹھیک ہوتی تو میں خود کر لیتا، پر آئی شور جتنے کم وقت میں تم نے یہ کام کیا ہے میں نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فائل کی ورقدانی کرتا اس کا مشکور ہوا۔ جو قسمت میں ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، شاید میرا یہ کام کرنا لکھا تھا۔ میک نے اس کے کندھے تھپتھپائے تھے۔ واقعی ازل سے لکھا تھا، اس کے دوست کا کام اس نے کرنا ہے، شاید اسے میرال سے ایسے ہی ملنا تھا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اصفہان نے اس کی بات کی تاکید کی۔ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میک نے پوچھا۔ اب بہتر ہے، اس نے جواب دیا تھا۔ اچھی بات ہے، چلو تم ٹینشن نہ لو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اس نے اس کو تسلی دی، جس پر اس کے دوست نے ہاں میں سر ہلایا۔ یار اصفہان کا نام کچھ اور رکھ دیتے ہیں ہم لوگ، سوچو نا۔ اصفہان عجیب نام ہے۔ اچھا میں نکل رہا ہوں، اب مجھے یہاں سے سر کے پاس جانا ہے ان فائل کے لیے ڈسکس کرنے، پھر ہی کوئی ایکشن لینا ہے۔ وہ اسے ملتا کچھ دیر بعد واپس چلا گیا تھا۔ وہ رات سے سلگ رہی تھی حسان کے رویے پر۔ ایک تو وہ کمرے سے چلا گیا تھا اور بھائی سے لاک لگا کے گیا تھا تاکہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ وہ شیزہ بیگم کے گھر جانا چاہتی تھی، اب بس اس نے سوچ لیا تھا اب اس کے وکیل ہی حسان سے بات کرے گا۔ ساری رات وہ سو نہ سکی، صبح ہو گئی تھی، حسان ابھی تک واپس نہیں آیا تھا اور نہ بھائی سے لاک کھلا تھا۔ اس نے شیزہ بیگم کو کال ملائی تھی۔ ہیلو مام، آپ یہاں آ جائیں، میں نے حسان سے بات کر لی پر وہ طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہے اور مجھے کمرے میں لاک بھی کر دیا ہے۔ یہ تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ تیز نکلا۔ مام آپ آ جائیں جلدی سے۔ بس وہ فون کان سے لگائے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ میں آتی ہوں، تم انتظار کرو۔ شیزہ بیگم نے اسے کہہ کر کال کاٹ دی اور کسی اور کو فون ملایا۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا، بچے کھیل رہے ہیں باہر۔ مہا کمرے میں چکر کاٹنے لگی۔ وہ ناشتے کے لیے بھی باہر نہیں گئی تھی۔ اس کی نظر میں شاید دروازہ اب بھی لاک تھا باہر سے پر جب شیزہ بیگم سے بات کرنے میں مصروف تھے تب حسان نے بنا آواز پیدا کیے دروازہ ان لاک کر دیا تھا کہ کہیں میرال یا رافع صاحب دیکھ کر سوال کرنے نہ لگ جائیں۔ کافی وقت بعد باہر دروازے کی گھنٹی بجی تو وہ فوراً باہر کی طرف لپکی تھی۔ اسے یاد نہیں رہا دروازہ لاک تھا یا پھر ان لاک کیسے ہوا۔ باہر لاؤنج میں ہی رافع صاحب اور حسان کھڑے تھے، جبکہ میرال داخلی دروازے کے قریب کھڑی تھی۔ ان لوگوں کے چہرے پر نہ سمجھی، جبکہ حسان کے چہرے پر پتھریلے تاثرات چھپے تھے۔ اب صبح خیریت یہاں آئی تھی؟ رافع صاحب نے الجھ کر پہلے ان کی موجودگی دیکھی، پھر کچھ میزبانی کے آداب سنبھالنے چاہے۔ ہم یہاں بیٹھنے نہیں آئے، رافع صاحب اپنی بیٹی کو لینے آئے ہیں۔ انہوں نے ڈور ٹوک لہجے میں ان سے بات شروع کی۔ مہا کو لینے آئے ہیں؟ خیریت کیا بات ہے؟ انہوں نے نہ سمجھی سے حسان
کو اور پھر ماہا کو دیکھا۔ حسان کے چہرے کے تانے تاثرات سے انہیں کچھ پتہ دے رہے تھے کہ ضرور کوئی بات ہوئی ہوگی۔ ہاں، ماہا کو لینے، کیونکہ اسے حسان کے ساتھ اب نہیں رہنا، وہ طلاق چاہتی ہے۔ اسے اپنے بیٹے سے کہیں آپ کہیں رافع صاحب اسے طلاق دے۔ اس کی بات پر میرال اور رافع صاحب حق تک رہ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے بمشکل اتنا کہا تھا۔ ایسا ہوگا حسان، تم ماہا کو طلاق دو ابھی، ورنہ میرے ساتھ وکیل صاحب کو تم دیکھ ہی رہے ہو، وہ پھر تم کورٹ کے چکر کاٹنا۔ انہوں نے اب کی بار براہ راست حسان کو مخاطب کیا اور اپنے ساتھ آئے وکیل سے کاغذات لیے۔ میں طلاق نہیں دوں گا ماہا کو، آپ کسی بھی کورٹ میں چلی جائیں، کچھ بھی کریں۔ وہ بے تاثر بولا۔ کیوں نہیں دو گے طلاق؟ جب میں کہہ رہی ہوں مجھے نہیں رہنا مزید تمہارے ساتھ، تو مجھے کیوں نہیں دو گے تم طلاق؟ مجھے طلاق چاہیے ابھی کے ابھی۔ حسان، تم اس کی ضد پر چپ کھڑی۔ ماہا چیخی تھی، طلاق چاہتی ہو مجھ سے؟ ہاں، کس لیے؟ کیوں طلاق چاہیے؟ حسان کے قدم اس کی ضد پر چپ کھڑی ماہا چیخی تھی۔ ہاں۔ حسان نے قدم اس کی طرف بڑھائے، سرد لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت غصے سے سرخ تھیں۔ اس کے اس طرح پوچھنے پر ماہا ایک پل کے لیے ڈر گئی تھی۔ تم میری بیٹی کو یوں ہراس نہیں کر سکتے۔ ماہا کو خاموش دیکھ کر شیزہ بیگم نے فوراً اس کی طرف ہو کر حسان سے کہا، میں تو وجہ پوچھ رہا ہوں آپ کی بیٹی سے طلاق لینے کی۔ وکیل صاحب، اتنا تو آپ جانتے ہوں گے کہ اگر بیوی سے وجہ پوچھنا میرا حق ہے، اس نے شیزہ بیگم سے کہہ کر پھر مڑ کر خاموش کھڑے وکیل صاحب کی طرف مخاطب کیا۔ جی بالکل آپ کا حق ہے، پر میرا کلائنٹ مزید آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، یہ وجہ کافی ہے مسٹر حسان۔ اب آپ اس طرح کر کے انہیں ہراس نہیں کر سکتے۔ وکیل صاحب بھی پرانے کھلاڑی تھے، حسان کے لہجے سے دبنے والے نہیں تھے وہ۔ اچھا، اگر وجہ کوئی دوسرا ہوا اور اس میں قصوروار بھی بیوی ہو اور اس کا شوہر اسے طلاق نہ دے اور قصور پر معاف کر دے، تو پھر آپ کی عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ اس نے مخاطب وکیل صاحب کو کیا تھا، پر اس کے دماغ پر ماہا اور شیزہ بیگم چونکی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ یہ اپنی طرف سے جھوٹے الزام مت لگاؤ، میری بیٹی پر سیدھی طرح سائن کرو ان پیپرز پر، نہیں تو پھر تم کل کورٹ میں تیار رہنا، کورٹ کے نوٹس کے لیے۔ شیزہ بیگم نے اسے ڈیٹھ انسان کو گھور کر کہا، الزام نہیں، یہ سب آپ کے سامنے بتانا نہیں چاہتا، ورنہ کیونکہ یہ میری بیوی ہے، میرا لباس، جس کا خیال کر کے میں نے ابھی تک برداشت کیا ہے۔ آپ کو کرنا چاہے کر لیں، میں اپنا معاملہ الزام نہیں پر سب کے سامنے بتانا نہیں چاہتا۔ وجہ کیونکہ یہ میری بیوی ہے، میرا لباس، جس کا خیال کر کے میں نے ابھی تک برداشت کیا ہے۔ آپ جو کرنا چاہیں کر لیں، میں اپنا معاملہ کمرے کی حد تک سالو کر لوں گا، اپنی بیوی سے پر طلاق نہیں دوں گا۔ واو، کتنا اچھا بندہ ہے۔ اچھا کہاں ہے؟ بچوں کی سمگلنگ کرتا ہے، سوری میں بھول گئی تھی۔ اس کی آواز ہلکی تھی، اتنی کہ صرف ان دو ماں بیٹیوں نے ہی سنی تھی، اور چہرے پر تاریخ سے سائے لہرائے تھے۔ حساس نے ایک نظر ماہا کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھا اور وہاں سے نکل گیا۔ رافع صاحب اور میرال ابھی تک بے یقین کھڑے ہوئے تھے کہ ہوا کیا ہے یوں اچانک ماہا کی طلاق کی رٹ۔ سمجھتا کیا ہے خود کو یہ لڑکا؟ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے طلاق نہیں دیتا تمہیں، شیزہ بیگم نے دانت پیس کر کہا تھا۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا، لاؤنج سے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، وہ کچھ سنبھل کر اندر کی طرف بڑھا۔ تمہارا ہی ذکر ہو رہا ہے، بڑی لمبی عمر ہے تمہاری، آؤ اندر۔ وہاں رک کیوں گئے؟ شیزہ بیگم کا رخ اس کی طرف ہی تھا تو سب سے پہلے ان کی ہی میک پر نظر پڑی تھی۔ بھائی صاحب، یہی لڑکا ہے جسے ماہا پسند کرتی ہے، انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے نوید سے کہا، جس کی پشت میک کی طرف تھی۔ ماہا تو فوراً صوفے سے اٹھ کر میک کی طرف بڑھی تھی۔ کیسے ہو میرے پاس تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے۔ ماہا پریشان بیٹھی تھی، پر میک کو دیکھ کر ہمیشہ کی طرح سب بھول گئی تھی۔ گڈ نیوز؟ کہیں تم مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی تو نہیں ہوگی؟ وہ کچھ جانچنے والے انداز میں دیکھتا بولا، میں تو راضی ہوں کب کا، پہلے آؤ ماموں سے ملو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ان کی طرف بڑھی۔ نوید صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے اور میک سے ملنے کے لیے ان کی طرف پلٹے۔ ماموں، یہ ہے میک، اور میک یہ میرے نوید ماموں، اور بہت اچھے وکیل بھی ہیں۔ وہ مسکرا کر ان دونوں کو ایک دوسرے سے تعارف کروانے لگی۔ ہائے میک، بہت تعریف سنی ہے تمہاری شیزہ سے، انہوں نے خوش دلی سے کہہ کر ہاتھ ان کی طرف بڑھایا تھا، جبکہ میک ان کو دیکھتا کچھ لمحے چپ ہو گیا تھا۔ آنکھوں سے شناسائی کی رمق پیدا ہوئی، چہرے کے تاثرات خود بخود تن گئے تھے، کچھ الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ میک، کیا ہوا؟ ہاتھ ملاؤ نا ماموں سے، اسے ساکت دیکھ کر ماہا نے کہا تھا۔ ہائے انکل، نائس ٹو میٹ یو۔ اس نے سنبھل کر ان کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھاما۔ اس کے ہاتھ میں اتنی سختی تھی کہ نوید صاحب بھی چونک گئے تھے۔ چلو سب موجود ہیں تو میں کھانا لگواتی ہوں۔
شیزا بیگم مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھی۔ ہاں موم، آج سب مکمل سا لگ رہا ہے، مہا نے کہا۔ ہاں 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 ہاں۔ شیزا بیگم نے اس کی بات کی تاکید کی تھی۔ آنٹی، میں کھانا کھا کر آیا ہوں، اب میں آرام کرنا چاہتا ہوں، آج کافی تھک گیا ہوں۔ اس کے لہجے کی حتم الامکان نارمل رکھا تھا، پر مہا چاہتی تھی وہ ابھی اس کے ساتھ ہی بیٹھے باتیں کرے۔ پلیز مہا، میں سچ میں تھک گیا ہوں، میک نے جھنجھلاہٹ چھپا کر کہا۔ اوکے، تم آرام کرو، مہا نے حامی بھرتی۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں بڑھ گیا تھا۔ وہ رات کو دیر سے لوٹا تھا کیونکہ اس کا دماغ اس قدر کل سے کھول رہا تھا کہ وہ کسی کا بھی ابھی سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، اور خاص کر کے ابھی یہ بات رافع صاحب کو بتانے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ مہا گھر چلی گئی ہوگی، اور وہ واقعی چلی گئی تھی۔ اس کے کمرے میں غیر موجودگی نے اس کے غصے کے گراف کو مزید بڑھا دیا تھا۔ وہ طلاق تو کسی بھی صورت اسے نہیں دے سکتا تھا۔ پہلے اسے حیرانی ہوئی تھی کہ اچانک مہا نے ایسا مطالبہ کیوں کیا، جبکہ سب نارمل تھا ان کے بیچ۔ جب وہ کل رات مہا کی بات پر غصے سے گھر سے نکل گیا تھا، تب وہ باہر ہی بلڈنگ کے نیچے بیٹھا رہا تھا۔ اس کے موبائل پر تبھی کسی نمبر سے ویڈیو آئی تھی جس میں مہا کسی لڑکے سے کہہ رہی تھی کہ وہ حسان سے طلاق لے لے گی جلد ہی، اور وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اسے طلاق لے لے تو وہ جلدی سے شادی کرے گا۔ ویڈیو میں مہا کا چہرہ واضح تھا، لڑکے کا نہیں۔ اس کے بعد بھی کچھ تصویریں اس کی لڑکے کے ساتھ تھی جن میں لڑکے کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ حسان کچھ لمحے تو سن بیٹھا رہا اور اسے سمجھ نہیں آیا تھا یہ کیا تھا، پر اچانک مہا کا طلاق لینے کی ضد وہ ان ویڈیو کو سچ ثابت کر رہی تھی۔ آج اس نے سارا دن اسی نمبر کی ڈیٹیلز پتہ کرنے کی کوشش کی تھی، پر پرائیویٹ نمبر تھا، اسے کچھ پتہ نہیں چلا تھا کہ ویڈیو کس نے بھیجی ہے اس کے پاس۔ یہ سب جس نے کیا ہے اس کے ویڈیو وغیرہ اس کی آواز ایڈٹ کر کے اسے بھیجے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ یہ سب دیکھ کر وہ مہا کو آسانی سے طلاق دے دے، پر حسان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مہا کو طلاق نہ دینے کا اور اس کی بے وفائی کی یہی سزا تھی۔ آج کل اتنے چھوٹے بچے سے بھی بچیاں محفوظ نہیں ہیں، انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے جج صاحب۔ اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا تھا۔ میں نے ریپ نہیں کیا، یہ جانی پہچانی آواز تھی جو اس کے کان میں اس طرح سے گونجی تھی جیسے کان کے پردے پھٹ گئے ہوں۔ ہر مجرم جرم کرنے کے بعد یہی کہتا ہے جج صاحب۔ اس نے 12 سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، اسے سزا سنائیں آپ۔ یہ عدالت میں قائد صفدر کو ایک بچے کے ساتھ زنا کرنے کے جرم میں 20 سال قید کی سزا سناتی ہے۔ آوازوں کے ساتھ ہی اب اس کے سامنے مسکراتے چہرے آ رہے تھے، پھر ایک روتا بوڑھا شخص جس کی صرف اس نے آج سے دیکھا، پر وہ روتا بے بسی سے سر جھکا گیا۔ اس کی آس ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے ریپ نہیں کیا، وہ چیختا۔ نیند سے جاگا تھا، اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھا۔ وہ اپنے بیڈ پر سو رہا تھا، جسم پسینے سے شرابور تھا۔ سائڈ ٹیبل سے جگ اٹھا کر اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ بمشکل گلاس تھام کر ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی سانس میں سارا کا سارا پانی پی گیا۔ کمبل خود پر سے ہٹا کر وہ اٹھ کر کھڑکی کی طرف آیا اور کھڑکی کھول دی۔ باہر کا سارا منظر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور اس کے کمرے میں بھی اندھیرا تھا، اور اس اندھیرے میں کھڑا وہ شخص اکیلا تھا۔ سب سے حساب لوں گا، وہ دور تک پھیلے اندھیروں کو دیکھتا زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے لیٹر پر اس نے بے یقینی سے نظریں دوڑائی، پھر سامنے کرسی پر شاہانہ انداز میں بیٹھے شخص کو دیکھا۔ آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے سر، اس نے ان کی طرف سے ملے لیٹر کو مٹھی میں سختی سے دبوچ کر کہا۔ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں حسان، اپنا یہ لیٹر پکڑو اور اپنے باپ کو بھی دے دو۔ تم دونوں کو میں نے اس ڈیوٹی سے نکلوا دیا ہے۔ اس کے لہجے میں اطمینان تھا۔ یہ نہیں ہوگا، ہم یہیں کام کریں گے، آپ ہمیں نہیں نکال سکتے یہاں سے، یہ سرکاری جگہ ہے، سرکاری نوکری۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں نکالنے والے؟ حسان کا پہلے ہی دماغ خراب ہوا تھا۔ صبح جب وہ جاب پر آیا تو محمود صاحب نے اسے لیٹر تھمایا تھا جس میں لکھا تھا، اب وہ لوگ جس جگہ چھوڑ کر ان کو جاب سے نکال دیا گیا ہے، یہاں کا مینجمنٹ میرے ہاتھ میں ہے، اور جان پہچان بھی بہت ہے۔ تم تو جانتے ہو حسان، میرے لیے کسی کو جاب سے نکلوا دینا بالکل آسان ہے۔ اب اپنی آواز نیچے رکھو، مجھے تم لوگوں کی ضرورت نہیں۔ تم لوگوں کی وجہ سے میرے سر پر خوف کی تلوار لٹک رہی ہے۔ وہ تو قسمت اچھی ہے کہ وہ لڑکا واپس نہیں آ پایا، نہیں زمین نگل گئی آسمان، اسے کہیں مر کھپ گیا ہو تو اچھی بات ہے، پر میں مزید رسک نہیں لے سکتا۔ تم لوگوں کو تو اچھا ہے یہاں سے دور چلے جاؤ کہیں اور کام کرو جلدی سے، بس اپنا بوریا بستر باندھو اور کوارٹر خالی کر دو۔ انہوں نے بے لچک کہا تھا۔ اس کی بات پر حسان کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ ایک غلطی کی وجہ سے آپ ہمیں یہ سزا دے رہے ہیں، اور سالوں کی جو ہماری مخلصی وہ آپ نے پل میں بھلا دی۔ آپ نے ثابت کر دیا سر کہ آپ مطلبی انسان ہیں، جب خود پر بات آئی تو دوسروں کے مخلص پل میں بھلا دیتے ہیں۔
لیکن میں یہاں سے نہیں جاؤں گا، یہیں کام کریں گے میں اور میرا باپ۔ آپ بھی سوچ کے رکھیں، سالوں سے کام کر رہے ہیں آپ کے ساتھ، بہت کچھ میرے پاس بھی آپ کے حوالے سے جن میں آپ کو جاب سے نکلوا سکتا ہوں۔ حسان نے بھی کوئی حساب نہیں رکھنا چاہا۔ ایسا ہے تو ایسے صحیح۔ اس کی بات پر محمود صاحب کی پیشانی پر بل پڑے۔ تم لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے میرا، اگر سوچا بھی اس کے بارے میں تو جو میں کروں گا نا تم لوگوں کے ساتھ۔ پھر انہوں نے تنبیہ انداز میں سے دیکھا تھا۔ آپ اپنی یہ لیٹر والی بات واپس لیں پہلے، ورنہ میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ کیا بگاڑ سکتا ہے۔ میں آپ نے مخلصی دیکھی ہے میری، تو ہلکا مت لینا مجھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا خاص آدمی ہوں۔ بہت کچھ ہوگا میرے پاس آپ کے خلاف۔ وہ لیٹر کے ٹکڑے کرتا وہیں پھینک کے ان کے آفس سے باہر چلا گیا تھا۔ محمود صاحب کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کی حرکت پر میں جان لینے سے بھی گریز نہیں کروں گا حسان۔ تم نے ابھی تک مجھے جانا نہیں۔ جو چھوٹے بچوں پر رحم نہیں کرتا تم پر کیا کرے گا؟ انہوں نے صفاقی سے کہا۔ واقعی جس کے دل میں رحم نہ ہو ایسے انسان کسی کی جان لینے سے بھی نہیں چونکتا۔ وہ کوئی 7-8 لڑکے تھے جو لفٹ لینے کے لیے سڑک پر کھڑے تھے۔ جو سے لفٹ لینے کے لیے سڑک کے بیچ کھڑا تھا، اپنے ایڈوینچر کرنے کے چکر میں اس کے سامنے سے آتی گاڑی کے سامنے ہاتھ ہلانے پر گاڑی رکی اور اس کے پاس سے گزر گئی، چونکہ گاڑی کے بالکل پاس سے گزری تھی، اسی لیے اس کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی اور چوٹ کچھ زیادہ ہی لگی تھی، جس کی وجہ سے وہاں سے خون رسنے لگا تھا۔ اس کے دوست ہڑبڑا کر اس کے پاس آئے اور اسے تھاما۔ اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے، سفید رنگت ضب سے سرخ ہو گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی گاڑی کے سامنے آنے کی؟ اس کے دوست نے اسے ڈپٹا لہجہ انگریزی تھا۔ ہسپتال چلتے ہیں، زیادہ چوٹ آئی ہے اسے۔ دوسرے نے بھی مشورہ دیا تو سب نے سر ہلایا اور اسے سہارا دے کر آگے بڑھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا ہسپتال کہاں ہے، وہ لوگ بس چلتے جا رہے تھے، جبکہ اس کی شکل درد کی وجہ سے رونے والی ہو گئی تھی۔ گائز یہ یہاں کلینک ہے، ان میں سے ایک نے ایک طرف اشارہ کیا جس کی عمارت پر میرال کلینک لکھا تھا۔ چلو یہیں چلتے ہیں۔ وہ سب حامی بھر کر اسی لیے اس طرف بڑھے تھے۔ انکل کیا ڈاکٹر موجود ہیں یہاں؟ میڈیکل سٹور میں کھڑے دھیر عمر شخص سے ان لوگوں نے پوچھا تھا۔ ان کا آف ہو گیا ہے، بس وہ جا ہی رہی ہیں۔ انہوں نے پہلے ان لڑکوں کو اچنبھے سے دیکھا، وہ کوئی انگریز لڑکے تھے، ان کی شکل و لہجہ بتا رہے تھے، پھر انگریزی میں ہی جواب دیا۔ تبھی میرال اپنے کیبن سے نکلی گھر جانے کے لیے، پر کچھ لڑکوں کو دیکھ کر وہ رک گئی تھی۔ ڈاکٹر پلیز، میرے دوست کو چوٹ لگی ہے، بس بینڈیج کر دیں اور پین کلر دے دیں، اسے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ ان لوگوں نے میرال کو دیکھ کر التجا کی تھی۔ ان کی مجبوری جان کر تکلیف کی شدت سے لڑکے کا روحان سا چہرہ دیکھ کر وہ سر ہلا کر واپس کیبن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ لوگ پاکستانی نہیں تھے، یہ تو وہ سب سمجھ گئے تھے۔ وہ اس کے زخم کو معائنہ کرنے لگے۔ اچانک میرال کو کچھ یاد آیا، یہ ایسا زخم تو دریاب کو بھی لگا تھا اس جگہ پر۔ ایسے ہی جب میرال نے اس کی پٹی کی تھی، زخم پر دریاب کا خیال آتے ہی اس کے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھا جو آنکھیں میچے بیٹھا درد برداشت کر رہا تھا۔ دکھنے میں وہ کوئی نوعمر لڑکا لگ رہا تھا، شاید 19-20 سال کا۔ گوری رنگت پر جاذب نظر، نقوش کلین شیو چہرہ۔ میرال کو وہ کسی کی یاد دلا گیا تھا۔ اس کی بھی تو ایسی ہی رنگت و وجیہہ، نقوش انگریزوں جیسا لگتا تھا۔ وہ سامنے بیٹھا لڑکا بھی انگریز تھا۔ اس نے پٹی کرنے کے بعد اسے پین کلر لکھ کر دی تھی۔ چوٹ زیادہ نہیں ہے، مگر 1-2 دن پھر بھی لگیں گے ٹھیک ہونے میں، تب تک مکمل احتیاط ضروری ہے۔ اس نے کچھ ہدایت دی۔ سامنے بیٹھے لڑکے نے آنکھیں کھول کر اپنے پاؤں کو دیکھا جہاں سفید بندھی ہوئی تھی۔ شکریہ ڈاکٹر۔ اس نے اب کی بار میرال کی طرف دیکھا، وہ بس ہلکا سا مسکرائی اور ہو بہو وہی لہجہ، اس سے ملتی جلتی آواز۔ اسے میرال کہیں دیکھی لگی۔ اس نے دیکھا تھا انہیں، اسے کہاں دیکھا تھا؟ شاید تصویر میں۔ اس نے دماغ پہ زور ڈالا۔ ڈاکٹر میرال رافع۔ اچانک اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ اس کا نام ہونٹوں سے بلند آواز سے نکلا تھا۔ جی۔ اپنا نام اس لڑکے کے منہ سے سن کر اس نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں۔ اس نے گڑبڑا کر نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو میرا نام کیسے معلوم؟ وہ اس کی بات میں الجھ گئی۔ باہر نام لکھا تھا نا؟ اس نے ایسے ہی ہوا میں تیر چھوڑا تھا، جبکہ باہر واقعی کلینک کے بورڈ پر اس کا نام لکھا تھا۔ اوہ ہاں صحیح۔ اس نے سر ہلایا، جبکہ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتا اٹھ گیا تھا۔ یار دورک، ایڈونچر کے چکر میں تم نے خود کو قید کر لیا چوٹ لگوا کر۔ اس کے دوست نے اسے سہارا دے کر کہا تھا۔ کوئی نہیں، ٹھیک ہو جاؤں گا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا بولا۔ صبح کو اس کی آنکھ عجیب سے شور سے کھلی تھی، تو وہ آنکھیں مسلسل سمجھی نہ سمجھی سے کمرے سے باہر نکل کر آیا۔ آوازیں نیچے سے آ رہی تھی۔ اس نے ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر اوپر سے نیچے جھانکا تو اسے زور کا جھٹکا لگا۔ وہ واپس کمرے میں گیا اور 2 منٹ بعد واپس ریلنگ پر ہاتھ رکھ کر اوپر کھڑا ہو گیا اور مخصوص انداز میں نیچے کا منظر دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ ماں اسے اپنے گھر میں دیکھ کر غصے سے چیخی تھی۔ تمہیں لینے آیا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے تو میں چلوں گی کیوں تمہارے ساتھ؟ یہاں سے چلے جاؤ حسان، اور پرسوں آنا، وہ بھی کورٹ میں۔ ماں نے اس کی
طرف تمسخر سے دیکھا تھا۔ ہاں مہا، تمہارے ساتھ جانے پہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شیدا بیگم نے بھی اس کی طرف دیکھ کر کہا تھا، ابھی طلاق ہوئی نہیں جو مجھے مہا کو یہاں سے لے کر جانے کے لیے روک نہیں سکتا۔ سمجھ گئے آپ لوگ؟ حسان کو ان کی باتوں پر غصہ تو آ رہا تھا پر وہ ضبط کیے کھڑا رہا۔ ہوئی نہیں تو ہو جائے گی طلاق بھی، کچھ دن کورٹ میں گھسیٹیں گے تمہیں، پھر طلاق دینی ہی پڑے گی مہا کو، اور اس کے حق مہر کے 50 لاکھ بھی۔ شیزا بیگم نے کہا، مطلب آپ لوگ ڈبل گیم کریں گے میرے ساتھ؟ اسٹرینج، پر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ نہ طلاق ہوگی نہ پیسے ملیں گے۔ اس دن کے لیے کیا تھا یہ ڈرامہ؟ آپ نے 50 لاکھ کے حق مہر کا آپ کو ڈر لگتا ہے؟ ڈرامے دیکھتی ہیں جو ان میں ہوتا ہے، معاشرے کے حالات دیکھتی ہیں، پر آپ کو خود بھی ڈرامے کرتی ہیں اور معاشرے کا ایک بہت ہی گھناؤنا روپ لیے ہوئی ہیں آپ۔ حسان کی آنکھیں اب کھلی تھیں۔ اب اس نے ان کے بارے میں جانا تھا۔ تمیز سے بات کرو حسان، تم میری مہا نے اس کی بات برداشت نہیں ہوئی، جبکہ شیزا بیگم کی بھی اس کی طرف دیکھ کر دانت پسے تھے۔ کون تھا؟ رافع صاحب نے اسے واپس آتے دیکھ کر پوچھا۔ یہ نوٹس آیا ہے، وکیل صاحب دے کر گئے ہیں۔ میرال نے ہاتھ میں تھاما لفافہ ان کے سامنے کیا ہے اس میں؟ حسان فوری اپنی جگہ سے اٹھ کے اس کی طرف آیا اور لفافہ اس کے ہاتھ سے لیا۔ اس نے پھرتی سے لفافہ کھولا، اس میں موجود کاغذات پر نظر دوڑتے کچھ لمحے میں وہ سن رہا۔ اپنا غصہ ضبط کر کے اس نے خاموشی سے اپنا منہ پر ہاتھ پھیرا۔ کیا لکھا ہے اس میں حسان؟ رافع صاحب نے پوچھا۔ میرال بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کورٹ کا نوٹس ہے، پرسوں کی تاریخ ہے، مہا نے بھیجا ہے۔ اس اسپاٹ لہجے میں انہیں بتایا تھا۔ وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ چاہتی کیا ہے آخر؟ بنا بات کیے اتنا کچھ کر دیا اس نے۔ سچ بتاؤ حسان، بات کیا ہے جو اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا؟ تم نے کچھ کیا نہیں؟ تم نے کچھ کیا ہے؟ رافع صاحب نے کاغذات ان سے لے کر ان پر نظر دوڑائی تھی۔ ابو، ہماری بس لڑائی ہوئی تھی میرے گھر دیر آنے پر۔ آپ کو بتایا تو تھا۔ اس نے انہیں اصل بات نہیں بتائی تھی، بس اتنا بتایا تھا کہ ان کے بیچ میں لڑائی ہوئی تھی، وجہ حسان کا گھر دیر سے آنا تھا۔ اتنی سی بات پر اتنا بڑا قدم! ایسے مسائل میاں بیوی آپس میں سلجھاتے ہیں، اور یہاں دیکھو اب اس عمر میں خوار ہوں گا میں، کوٹوں کے چکر کاٹوں گا تمہارے ساتھ۔ وہ شدید طیش میں آ گئے تھے۔ آپ فکر نہ کریں ابو، میں سب سنبھال لوں گا، آپ کو کہیں چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں پریشانی دے کر حسان نے نرمی سے انہیں تسلی دی تھی۔ خاک فکر نہ کروں حسان، کل تم سر سے بھی لڑ کر آئے ہو، تمہیں کیا ضرورت تھی انہیں دھمکیاں دینے کی؟ اب کل سے ہماری طرف سے ان کی دھمکیاں مل رہی ہیں نوکری نہ چھوڑنے پر، اور یہ تمہاری بیوی نے بھی مصیبت گلے میں ڈال دی ہے ہمارے۔ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ان کا غصہ تیز ہو گیا تھا۔ اس دوران میرال بس خاموشی سے پریشان نظروں سے ان کو دیکھ رہی تھی۔ ان کی تو بات ہی نہ کرے ابو، اتنے مطلب پرست ہیں وہ، آپ کو نہیں پتہ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ میرال کی موجودگی کی وجہ سے حسان خاموش ہو گیا۔ کہنے دیتے جو بھی کہہ رہے تھے، وہ مصیبت تو ڈال دی نا تم نے گلے میں۔ میرال کو تو ان کی بات بھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں سب سالو کر لوں گا، آپ بے فکر رہیں، وہ ان سے کہہ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ اب کہاں جا رہے ہو؟ اس کو جاتا دیکھ کر انہوں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ کچھ کام تھا، وہ بنا رکے کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ خیر آپ لوگ جو بھی چاہیں، میں ان سے بحث میں نہیں پڑھنے آیا۔ مہا تم میرے ساتھ چلو، ورنہ اس بار میں نرمی نہیں برتوں گا۔ وہ سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ لگائیں اس کو 2-3 تھپڑ، میں چاہتی بھی نہیں ہوں تمہاری نرمی، اور میں نہیں چلوں گی تمہارے ساتھ۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری بات؟ حسان، مجھے نہیں رہنا تمہارے ساتھ، طلاق چاہیے مجھے، طلاق دو ابھی۔ مجھے نہیں چاہیے کوئی حق مہر، بس مجھے تم ابھی کے ابھی طلاق دو اور یہ قصہ ختم کرو۔ وہ چیخ پڑی تھی۔ اس کی بات سن کے حسان سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اس بات پر، وہ مزید پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ طلاق چاہیے تمہیں؟ کس لیے؟ اس لڑکے کے لیے جس کے لیے تم مر رہی ہو اتنا؟ یہ مت سمجھو کہ میں اندھا ہوں، سب دیکھ رہا ہے مجھے معلوم ہے، سمجھ گئی تم؟ اس کے بعد بھی شرافت کا مظاہرہ کر رہا ہوں تم سے، تو یہ میری محبت ہے، ورنہ اب میں بھول جاؤں گا اپنی محبت کو اور تم سے تمہارے انداز میں نپٹوں گا۔ اس کی طلاق کی رٹ پر دھاڑا تھا وہ۔ اوپر کھڑا شخص حساس کے رویے پر بدمزہ ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا طلاق دے وہ مہا کو۔ حد ہے بے عزتی کی، اتنی بھی کیا محبت کہ جو بغیرتی کے سارے لیول پار کر لے انسان؟ وہ بڑبڑایا۔ اس کی شرٹ کے گلے پر لگا بٹن نما کیمرہ سب کچھ اپنے پاس محفوظ کر رہا تھا وہ، اور ابھی تک میک کی نظر میں کچھ خاص خاطر خواہ کوئی کام کی بات نہیں ہوئی تھی، اس لیے وہ بیزار ہو رہا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہوگی مہا جو 50 لاکھ چھوڑ رہی ہو؟ اتنی بڑی رقم میں تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنے دوں گی۔ شیزا بیگم کو تو ہول اٹھنے لگے تھے مہا کی بات پر، انہوں نے جیسے باقی سب کچھ سنا ہی نہیں تھا۔ ہا آپ دونوں پہلے ڈیسائیڈ کر لیں، چاہیے کہ آپ لوگوں کو؟ حسان نے استدعائی انداز میں انہیں دیکھا، جبکہ زیر لب مسکرایا۔ تو اوپر کھڑا شخص بھی تھا
شیزہ بیگم کی بات پر یاد رکھنا مہا، تمہیں مجھ سے کبھی آزادی نہیں ملے گی، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ صرف میرے ہی رہو، کہ میرے پاس نہ ہے صحیح پر میرے نام پر ہی بیٹھی رہنا۔ تم مجھ سے جڑا، یہ تمہارا رشتہ ہمیشہ رہے گا، سمجھی تم؟ وہ اسے کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ اس کی بات پر مہا پاگل سی ہو گئی تھی۔ میں جان لے لوں گی اس کی، مار ڈالوں گی میں حسان کو مما۔ اگر اس نے مجھے طلاق نہیں دی تو میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کے پاس ہی رہوں گی۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخی تھی۔ صبح کا سورج میں اسے نصیب نہیں ہونے دوں گی مما، اگر مجھے طلاق نہیں دے گا تو میں مار ڈالوں گی اسے، آگ لگا دوں گی اس کے گھر کو۔ وہ پاگل ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی احساس کی جان لے لے۔ ہوش میں تو ہو، چپ کر جاؤ، میں دیکھتی ہوں کیسے طلاق نہیں دیتا وہ تمہیں۔ اس کے پاگل پن سے شیدہ بیگم خوف میں آ رہی تھی۔ حسان کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اس کے سر پر جیسے جنون سوار تھا۔ حسان کی کیسے بھی طلاق لینے کا کئی بار شیزہ بیگم نے اس کے دروازہ کھولنے کی درخواست کی تھی، پر اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میک، ہم ماما کو کہیں باہر آؤٹنگ پر لے جائیں، اس کا موڈ فریش ہو جائے گا، تمہارے ساتھ سنبھل جائے گی۔ پاگل لڑکی نے صبح سے خود کو کمرے میں قید کر لیا ہے۔ وہ ماما کو صبح سے کمرے میں بند دیکھ کر تنگ آ چکی تھی، اس لیے میک کے پاس آئی تھی تاکہ وہ اس کے ساتھ لے جائے۔ ایسے میں وہ بہل جائے گی اور ٹھیک ہو جائے گی۔ کیا ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے؟ میک نے انجان پن سے پوچھا، کیونکہ وہ صبح چلا گیا تھا کام کا کہہ کر اب تھوڑی دیر بعد گھر لوٹا تھا، اور آج معمول کے خلاف وہاں نہیں آئی تھی اس کے پاس، ورنہ اس کے گھر میں آتے ہی وہ چنگم کی طرح اس کے ساتھ چپک جاتی تھی۔ اس لیے ابھی وہ سکون سے بیٹھا تھا اپنے کمرے میں کہ شیزہ بیگم کو شاید اس کا سکون پسند نہیں آیا تھا جو اسے بے سکون کرنے آ گئی تھی۔ صبح تم سو رہے تھے جب تب حسان آیا تھا مہا کو لینے، بس اس کے ساتھ اس کی تلخ کلامی ہوئی تھی اور وہ طلاق نہیں دے رہا تھا مہا کو، اس نے وضاحت دی تھی۔ وہ آیا تھا، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں خود دیکھ لیتا اسے، اور مہا کو کیا ضرورت تھی اس شخص کے منہ لگنے کی؟ میں دیکھتا ہوں اسے جا کر، وہ ان سے کہہ کر اٹھا۔ ویسے بھی شیزہ بیگم نے جان تو چھوڑنی نہیں تھی اس کو مہا کو لے جانے کے بغیر، تو چاروں ناچاری سے اٹھنا پڑا۔ شیزہ بیگم بھی سر جھٹک کر میک کے پیچھے چل دی اور مہا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اور رات کا کھانا بنانے کے لیے کچن میں آئی تو دیکھا گروسری زیادہ تر ختم ہو گئی تھی۔ مہینے کے اولین تاریخ شروع ہوئے تھے اور وہ کچھ سوچ کر حافظ صاحب کے کمرے کی طرف آئی۔ ابو، گروسری ختم ہو گئی ہے تو میں مارکیٹ سے لے آؤں؟ اسے کلینک کے علاوہ کہیں جانا ہو تو وہ ان سے اجازت لے کر جاتی تھی، ویسے بھی وہ روکتے نہیں تھے اسے۔ لے آؤ۔ وہ فائلوں میں سر دیے ہوئے تھے، ان کی بات سن کر بولے۔ وہ دیکھ رہی تھی، کچھ دنوں سے وہ کافی پریشان لگ رہے تھے۔ ایک دو بار پوچھا تھا اس نے پر انہوں نے ٹال دیا تھا۔ وہ انہیں ایک نظر دیکھ کر باہر آئی۔ کلینک جانے سے پہلے اس نے گھر کے لیے گروسری لینی تھی۔ حسان صبح سے باہر نکلا ہوا تھا تو گاڑی بھی اس کے پاس ہی تھی، اسی لیے میراج کو ٹیکسی سے مارکیٹ جانا پڑا۔ وہ مارکیٹ میں آ کے جلدی اپنی ضرورت کا سامان لینے لگی، کیونکہ اسے واپس گھر جانا تھا، پھر کلینک بھی جانا تھا۔ وہ ٹرالی میں سامان لیتی، ٹرالی کو گھسیٹتی چیزیں لیتی جا رہی تھی۔ اس کا دھیان چیزوں میں ہی تھا، اسی لیے وہ سامنے نہ دیکھ سکی جب اس کی ٹرالی کسی کی پشت سے ٹکرائی۔ سامنے کھڑا لڑکا کرا کر مڑا، جبکہ میرال نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ سوری، اس نے فوراً معذرت خواہ نظروں سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ ڈاکٹر میرال آپ؟ دورق نے درد بھلا کر خوشگوار حیرت سے کہا۔ جی۔ وہ جبراً مسکرائی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ خوش اخلاقی سے پوچھتے اس کے پاس آیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے اختلافاً جواب دیا اور آگے بڑھی۔ میں ہیلپ کر دوں آپ کی؟ وہ اس کی ٹرالی پر ہاتھ رکھتا پوچھ رہا تھا۔ نو تھینکس، میرال نے اس بات پر بھی تحمل سے جواب دیا تھا۔ عجیب شخص تھا، زبردستی بات بڑھا رہا تھا، مگر ہاں، اس کا انگریزی لہجہ اسے کسی کی یاد آج بھی پھر سے دلا گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے سختی سے بات نہیں کر پائی تھی۔ ارے، آپ نے اس دن میری ہیلپ کی، اب کی میں آپ کی ہیلپ کروں گا؟ یہ دیں مجھے، ورنہ کہیں کسی کو لگ نہ جائے۔ وہ اسے ٹرالی لے کر آخر میں شرارت سے بولا۔ میرال نے اب براہ راست اس کی طرف دیکھا، وجیہہ چہرے پر مسکراہٹ، جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ بن بلائے مہمان کی طرح میرال سے فری ہو رہا تھا۔ اس نے واپس ٹرالی سے لی اور کچھ کہنے بنا آگے گھسیٹتی جب اس کی نظر سامنے کھڑی ہستی پر پڑی۔ ہستی لڑکے پر پڑی اور اس کے ساتھ کھڑے لڑکے پر۔ دورق بھی انہیں دیکھ کر رک گیا تھا۔ زریاب، میرال کے ہونٹوں سے زرنش کی۔ برو، دورق کے منہ سے بھی زرنش ہوئی۔ مہا اور زریاب کی نظر بھی ان پر پڑ چکی تھی۔ مہا کے ساتھ ہنستے زریاب کی مسکراہٹ میرال کو دیکھ کر پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہیں دورق کو
اس کے ساتھ دیکھ کر میک کو زور کا جھٹکا بھی لگا تھا۔ یہ اس کے ساتھ لڑکا کون ہے؟ مہا نے سر موڑ کر دیکھا تو میرال اور اس کے ساتھ کھڑا لڑکا ابھی بھی وہیں کھڑے انہیں کی طرف دیکھ رہے تھے، جبکہ میک ان کے پاس سے یوں گزر گیا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو، کیونکہ یہی بہتر تھا اس وقت۔ میرال کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ یہ زریاب تھا یا پھر اس کا وہم؟ وہ مہا کے ساتھ تھا، ہنس رہا تھا، خوش نظر آ رہا تھا، اس کے پاس ہی یوں گزر گیا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ کیا سچ میں وہ زریاب تھا یا اس کا وہم؟ اس نے پلٹ کر بھی اسے دیکھا۔ مہا انہیں ہی دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ شیشے کا دروازہ دھکیل کر باہر نکل گیا تھا۔ پلٹ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا اس نے۔ شاید وہم ہو اس کا، وہ زریاب نہیں ہو اور کوئی اور ہو، بس اسے گمان ہوا ہو اس پر زریاب کا۔ وہ سوچوں میں گم دروغ کی موجودگی فراموش کر چکی تھی، جبکہ دورک میک کو کسی اور لڑکی کے ساتھ دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ تو ڈاکٹر میرال کو لائک کرتے تھے، پر کسی اور کے ساتھ کیوں گھوم رہے ہیں؟ وہ اسے معلوم ہو گیا تھا دورک کا کہ وہ یہاں ہے۔ وہ تو جیک صاحب سے ضد کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ پاکستان کے ٹور پر آیا تھا۔ اسے پہلے ہی شوق تھا پاکستان آنے کا، اپنے بھائی کا ملک دیکھنے کا۔ جیک صاحب نے اسے ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے اور اسے کہا تھا کہ وہ میک کو ڈسٹرب کیے بنا پاکستان گھوم کر واپس آ جائے۔ وہ ان کی شرط پر میک سے ابھی تک نہیں ملا تھا۔ اس کا بس اتنا معلوم تھا کہ وہ کسی ضروری کام میں مصروف ہے، کوئی مشن ہے جو جانے کہاں ہو۔ اس نے رابطہ بھی نہیں کیا تھا میک سے۔ اب اس سے اچانک ملنا پکا اس کی کلاس لگنی تھی۔ میک کیا ہوا؟ تم یوں چلے آئے؟ مہا نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر میک بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں، اس نے سنجیدگی سے جواب دیا تھا۔ میرال کی وجہ سے تم یوں چلے آئے؟ کیوں میک؟ تم اسے دیکھتے ہی خاموش ہو گئے تھے۔ مہا نے اسے غور سے دیکھ کر پوچھا۔ اسے کچھ کھٹکنے لگا تھا۔ کون؟ میرال؟ اور میں کیوں اس کی وجہ سے خاموش ہوں گا؟ اسے سنبھل کر انجان پن سے پوچھا تھا۔ میرال حسان کی بہن، جس کی گاڑی سے تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ مہا نے اسے جانچا تھا۔ اوہ اچھا، ہاں شاید، مگر مجھے وہ یاد نہیں تھی، نہ ہی اس کا نام یاد تھا۔ میں نے تو اسے دیکھا نہیں۔ تم نے دیکھا کیا اسے؟ میک نے گاڑی سٹارٹ کر کے پارکنگ سے نکال کر سڑک پر ڈالی، جبکہ اس کے بعد مہا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ ہاں میں نے دیکھا نا اسے، ایک لڑکے کے ساتھ تھی وہ۔ سوری، میرا فون بار بار گر رہا ہے۔ ایک لڑکے کے ساتھ تھی وہ، جس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا تھا، وہی ہوگا پکا۔ میں نے رنگے ہاتھوں اس کے گھر میں پکڑا تھا۔ اسے کسی سے بات کرتے ہوئے اس کے بھائی کو اپنی بہن کے کارنامے معلوم ہونے چاہیے۔ اسے تو میں بتاتی ہوں، گھر جا کر اس کی بہن کے کارنامے۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی گئی۔ میک نے مٹھیاں بھینچ کر اسے دیکھا۔ شٹ اپ مہا، تم حسان سے کچھ نہیں کہو گی؟ وہ دہشت لہجے میں مخاطب ہوا تھا اسے۔ اس کی تیز آواز پر مہا کی چلتی زبان کو بریک لگی تھی۔ میک اس نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ تم حسان سے بات نہیں کرو گی؟ اس سے رابطہ کرنے کی بالکل بھی کوشش مت کرنا، میں اسے خود دیکھ لوں گا، مگر تم بالکل بھی حسان سے رابطہ نہیں کرو گے، کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ میک نے سنبھل کر اسے کہا تو مہا کو سمجھ آیا تھا کہ وہ نہیں چاہتا حسان سے رابطہ کرے۔ اس نے مسکرا کر میک کو دیکھا۔ کتنی محبت کرتا تھا وہ اس سے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ کسی بھی قیمت پر میک سے ہی شادی کرے گی۔ اب بتائیں، آپ کب اپنا ڈریس آرڈرز واپس لے رہی ہیں؟ اسے سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، جبکہ وہ خاموشی سے بیٹھے بس اپنے ہاتھ میں تھامے کاغذات کو دیکھ رہا تھا۔ غور سے دیکھ لیں سر، آپ کا ہی نام لکھا ہوا ہے، پورے 7 سال کا ریکارڈ ہے یہ، یعنی جب سے میں نے آپ کے لیے کام کرنا شروع کیا ہے تب سے آج تک کا۔ میں چاہوں تو یہ ریکارڈ ایجنسی میں بھیج سکتا ہوں، میڈیا میں دے سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا جب تک آپ ٹھیک رہیں گے ہمارے ساتھ اور ہمارے ٹرانسفر آرڈرز کینسل کریں گے۔ انہیں بار بار کاغذات پر نظر دوڑاتے دیکھ کر حسان نے کہا۔ وہ چاہتا تھا پہلے اپنی نوکری کا مسئلہ تو حل کرے۔ اس کی پڑھائی کچھ خاص نہیں تھی تو مشکل تھی دوسری نوکری ملنا، جبکہ وہ اپنی اس نوکری سے مطمئن تھا، اسی لیے وہ یہ نوکری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ یہ کرنا تو نہیں چاہتا تھا، پر اسے بھی محمود صاحب نے ہی مجبور کیا تھا کہ سب کرنے پر۔ انہوں نے اپنا اصلی روپ دکھایا تھا تو حسان نے بھی انہیں جتا رہا تھا کہ وہ بھی اسی کا خاص آدمی تھا۔ اس کے پاس بھی سارے ثبوت اور ریکارڈ موجود تھے۔ ٹھیک ہے، کل آرڈر واپس ہو جائے گا، تم لوگ یہی کام کر سکتے ہو، مگر میرا اور تم لوگوں کا اب کوئی واسطہ نہیں۔ جیل میں ویسے ہی نوکری کرو جیسے باقی سب کرتے ہیں، اس سے مزید کچھ نہیں۔ انہوں نے سوار لہجے میں کہا۔ نا، ہمیں واپس پہلے والی روٹین پہ آنا ہے، اور یقین کریں اس بار کوئی شکایت نہیں ملے گی آپ کو، اس بار، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ محمود صاحب نے خاموشی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، جیسے وہ کچھ سوچ رہے اور ان کا دل کر رہا تھا اس وقت حسان کو گولی سے اڑا دیں۔ وہ دوبارہ کوئی بھی خطرہ ان کی وجہ سے مول نہیں لینا چاہتے تھے، پر وہ سمجھ نہیں رہے تھے۔ رافع صاحب ان کے رعب میں آ جاتے تھے، مگر حسان، اس نے تو اب اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، آخری موقع ہے تم لوگوں کے پاس یہ، انہوں نے کچھ سوچ کر کہا۔ کچھ سوچ کر ہاں میں سر ہلایا تو حسان بھی مطمئن ہوا، ایک مسئلہ تو حل ہوا۔ وہ کلینک میں بیٹھی تھی، ابھی 9 بج رہے تھے۔ آج مریض زیادہ تھے، زیادہ تر سارے ہی مریض بخار میں مبتلا تھے۔ موسم ایسا تھا، اس بخار میں مکھیاں زیادہ تھیں جس وجہ سے وائرس پھیل رہا تھا اور سب موسمی بخار تھا۔ اسے 1 منٹ کی بھی فرصت نہیں مل رہی تھی۔ آج اس کا موبائل کب سے بج رہا تھا جسے وہ دیکھ ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ مریض زیادہ تھے۔ ایک کے نکلتے ہی دوسرا اس کے کیبن میں آ جاتا تھا۔ موبائل کئی دفعہ بج کر بند ہو چکا تھا۔ ایسے ہی اسے آج 10:30 بج گئے تھے۔ کلینک میں وہ ابھی بھی وہیں بیٹھی تھی۔ نیکسٹ، اس نے ایک مریض کی جاتے ہی آواز لگائی۔ وہ منتظر رہی پر کوئی نہ آیا۔ نیکسٹ، اس نے پھر آواز لگائی، ڈاکٹر صاحبہ 10:30 بج گئے ہیں، آج آپ نے آف نہیں کرنا؟ میں نے تو بہت سارے مریضوں کو واپس لوٹا دیا ہے، آپ کا اب آف ٹائم ہے۔ یہ ادھیر عمر کمپاؤنڈر نے اس کے کیبن میں داخل ہوتے کہا۔ کیا اتنا وقت ہو گیا؟ اس نے حیرت سے کہا۔ اسے اس وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جی، انہوں نے سر ہلایا۔ میرال نے سائٹ پر اپنا موبائل اٹھایا جس پر 10:37 کا وقت ہو رہا تھا اور موبائل کی سکرین پر کئی کال زریاب کے نام سے جگمگا رہی تھی۔ او نو! زریاب کا نام دیکھ کر اس نے پریشانی سے سر پر ہاتھ مارا۔ اتنی کال تھیں اس نے اور میرال نے ایک بھی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ فوراً اپنا سامان سمیٹ کر اسے کال بیک کرنے لگی۔ موبائل کان سے لگا کر وہ کلینک سے باہر آئے۔ السلام علیکم، آگے سے کال پک ہوتے ہی اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو میرال؟ میک نے بے قراری سے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اس کے ذہن میں ابھی بھی شام والا منظر نہیں گیا تھا۔ پھر میری کال کیوں پک نہیں کر رہی تھی؟ تم کافی بار کال کی تھی میں نے میرال، اس نے دل میں کھلبلاتا سوال پوچھا تھا۔ وہ جب سے گھر واپس لوٹا تھا ایک بے چینی سے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ کب سے میرال کو کال کر رہا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کی غلط فہمی دور کرنی تھی، اسے اپنے اعتماد میں لینا تھا، اس سے پہلے وہ اس سے بدگمان ہو جاتی، مگر اس کا فون نہ اٹھانا اس کی بے قراری کو بڑھا گیا تھا۔ میں کو لگا شاید وہ اس سے ناراض ہو گئی تھی جو فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اب اس کی کال دیکھ کر اس نے بنا دیر کیے پک کر لی تھی۔ لہجے میں بے قراری تھی۔ کلینک میں تھی، بہت بزی تھی، آج پیشنٹ بہت زیادہ تھے، ابھی ہی فری ہوئی ہوں، گھر جا رہی ہوں، اس نے تفصیلاً بتائی تھی۔ اس کے دل میں کوئی بدگمانی تو نہیں تھی، پر بس الجھن تھی، مگر وہ چاہتی تھی زریاب اسے خود بتائے۔ کیا تم ابھی تک گھر نہیں گئی؟ جلدی جایا کرو میرال، آج کل حالات کیسے چل رہے ہیں تمہیں معلوم ہے، لاپرواہی نہ کرو، احتیاط سے جانا اور پیدل جانا، مگر احتیاط سے۔ اس وقت کسی ٹیکسی ڈرائیور پر بھروسہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اس کے لہجے میں فوراً فکر آزمائی تھی۔ بس پیچھے پہنچنے ہی والی ہوں، پیدل ہی جا رہی ہوں، آج پیشنٹ زیادہ تھے تو دیر ہو گئی۔ اس کی بات پر میرال کو بھی درست لگی تھی۔ وہ قدموں کو تیز کرتی آگے بڑھی تھی۔ سینٹرل جیل کی بالکل سیدھ میں ہی کچھ فاصلے پر اس کا کلینک تھی، مگر اس کے لیے پیدل آنا جانا آسان تھا، کیونکہ بس سیدھا چل کر ہی تو جانا تھا۔ خیال رکھا کرو اپنا میرال، تو میری امانت ہو، وہ شدت بھری آواز میں بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرال کے قدم تھمے تھے۔ ایک بات پوچھوں؟ اس نے کچھ لمحے سوچ کر بات پوچھنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہاں پوچھو۔ ایک کیوں؟ نرم سے انداز میں جواب آیا تھا۔ آج تم کہاں تھے؟ میرا مطلب تم کہاں ہو اس وقت؟ اس نے کچھ جھٹک کر پوچھا تھا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ جھوٹ وہ بول نہیں سکتا تھا اور سچ اسے وہ ابھی بتا نہیں چاہتا تھا۔ جہاں ہوتا ہوں وہیں ہوں، یعنی کام پر اپنے، اس نے بات کو گھما کر جواب دیا تھا۔ میں نے تمہیں آج مارکیٹ میں دیکھا، اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی سیدھی بات پوچھی تھی۔ مارکیٹ میں؟ مگر میں آج گروسری کرنے ہی نہیں گیا تھا مارکیٹ میں، اور یہ عورتوں کے کام ہے گروسری وغیرہ کرنا، میرا تو کوئی کام نہیں ہے مارکیٹ میں۔ اس نے اس انداز میں بات کی کہ الٹا سوال اٹھا لیا، بھلا وہ کیسے ہو سکتا ہے مارکیٹ میں؟ بات کو گھما پھرا کے اس کی بات سن کر میرال کو یقین ہو گیا تھا کہ پکا وہ پھر اس کا وہم ہوگا۔ شاید مجھے وہم ہوا ہے، اس نے کہا تھا۔ ہاں ہو سکتا ہے، مجھے آج کل زیادہ یاد کرنے لگی ہو تم تبھی، وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تھا۔ شکر کی سانس لی تھی اس نے کہ چلو یہ بھی فی الوقت کے لیے مرحلہ حل ہوا، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ جھبک گئی تھی۔ پھر جو بات ہے بتا دو، اب مجھے ہی تو باتیں بتانی ہیں تم نے۔ وہ شرارت پر آمادہ ہوا تھا۔ اب وہ کافی حد تک پرسکون ہو گیا تھا، ورنہ مارکیٹ سے جب سے لوٹا تھا بے چینی سے گھرا ہوا تھا۔ میں اب پہنچ چکی ہوں جیل کے باہر، تم سے پھر بات ہوگی۔ اس کی باتوں سے بچنے کے لیے اس نے کہا، مگر یہ سچ تھا، وہ پہنچ گئی تھی، جیل کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا میرال۔ اسے تسلی ہو گئی تھی کہ چلو پہنچ تو گئی، آئندہ جلدی جایا کرنا گھر تم، ٹھیک ہے؟ جی، خدا حافظ۔ اس کی فکر مندی پر اس نے مسکرا کر کہا اور فون رکھ دیا۔ زریاب کا محبت بھرا انداز، اس کے لہجے میں اپنے لیے فکر دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ اسے موبائل ہاتھ میں تھام کر
قدم سینٹرل جیل کے اندر بڑھائے تھے۔ جیل کے گیٹ سے اندر داخل ہوتے ہی بائیں طرف پر گلی جاتی تھی، جس کے ختم ہونے پر بلڈنگ نگری بنی ہوئی تھی۔ انہیں ایک بلڈنگ میں اس کا گھر تھا۔ وہ جلدی جلدی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، مگر دور سے ہی اپنی بلڈنگ کے نیچے بھیڑ نظر آئی۔ وہ ناسمجھی سے اس مجمع کو دیکھ کے آگے بڑھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ اس کے پاس جا کر اس نے ایک شخص سے پوچھا۔ وہاں سب کے جانے والے کھڑے تھے جو وہاں کام کرتے تھے۔ آپ لوگوں کے گھر میں آگ لگی ہے، پوری بلڈنگ کو خالی کر رہے ہیں ہم لوگ۔ وہ شخص اسے پہچانتا تھا، تبھی بولا، کیا؟ اس کی بات پر میرال نے بے یقینی سے اس قدر سے کی کھڑی عمارت کو سر اٹھا کر دیکھا۔ ہٹے ہٹے! اتنے میں وہاں لوگوں نے سب کو وہاں سے ہٹاتا بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں کے نیچے بلایا گیا۔ یکدم جیسے بھیڑ بڑھ گئی تھی اور ایک شور برپا ہو گیا تھا۔ فائر بریگیڈ بھی آ گئے تھے۔ اس بھیڑ میں یہاں وہاں سے میرال کو دھکے لگ رہے تھے، مگر وہ ان سب سے شناسا چہرے ڈھونڈ رہی تھی، اپنے پیاروں کی سلامتی کی دعا کرتی دیوانہ وار یہاں سے وہاں دیکھ رہی تھی۔ میرے ابو اور حسان بھائی اندر ہیں، آپ ان کو تو نکال لیں، وہ لوگ سو رہے تھے۔ وہ ان دونوں سے بولی جو سب کو وہاں سے ہٹا رہے تھے۔ فائر بریگیڈ سے آگ بجھائے جا رہے تھے، بلڈنگ سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ میم، آپ ہمیں دیکھ رہی ہیں؟ پلیز آپ پیچھے رہیں، اندر خطرہ ہے۔ وہ لوگ اسے تسلی دیتے، جبکہ 2-3 لوگ بلڈنگ میں اندر چلے گئے تھے۔ میرال سن ہوتے دماغ سے سب کچھ دیکھ رہی تھی، دل ہی دل میں رافع صاحب اور حسان کی خیریت کی دعائیں کرتی وہ بے چینی سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ شام تک تو سب ٹھیک تھا۔ یا اللہ، ابو اور حسان بھائی ٹھیک ہو، انہیں کچھ نہ ہوا ہو۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جس سے آہستہ آہستہ آنسو نکلنے لگ کر گالوں پر بہنے لگے تھے۔ بالوں پر رکھا اوور آل تو کب کا زمین پر جانے کہاں گر گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایمبولینس بھی آ گئی تھی، جس نے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ ہر طرف دہشت تھی، لوگ سب اس بلڈنگ سے دور کھڑے تھے، جبکہ وہ بار بار اس کے اندر جانے کی کوشش کر رہی تھی، پر وہاں پر کھڑی پولیس اسے اندر نہیں جانے دے رہی تھی۔ میم پلیز سمجھیں، آپ اندر نہیں جا سکتی، خطرہ ہے، کافی دیر ہو گئی ہے، میرے ابو اور بھائی اندر ہیں، ابھی تک نہیں آئے، مجھے جانے دیں اندر۔ وہ رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہنستی خوشی سے مسکراتی میرال، وہ اب کہیں سے نہیں لگ رہی تھی۔ کوشش کر رہے ہیں ہم ان کو وہاں سے نکالنے کی، آپ صبر کریں۔ وہ ضبط کرتی فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے دیکھا وہی چہرے جن کو دیکھنے کی وہ دعائیں کر رہی تھی، اپنے پیاروں کے لیے وہ تڑپ رہی تھی، سامنے تھے، مگر یہ کیا؟ وہ دونوں چہرے ساکت تھے، آنکھیں بند تھیں۔ ان کو لوگ اپنے سہارے پر اٹھائے سیڑھیوں سے اتر کر اسٹریچر پر لٹا رہے تھے۔ ابو، حسان بھائی، وہ پتھرائی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگے۔ اس کا دماغ جس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ نہیں چاہتی تھی سمجھنا۔ میرے ابو ہیں، یہ انہیں کیا ہوا ہے؟ وہ اس سے بے قابو ہوتی ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ یہ اب زندہ نہیں ہیں، صبر کریں آپ۔ کسی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی اور وہ ساکت ہو گئی۔ میرال سے بات کرنے کے بعد وہ پرسکون ہو گیا تھا۔ شکر تھا میرال کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے ابھی نہیں بتانا چاہتا تھا اس سب کے بارے میں، کیونکہ وہ چاہتا تھا جب وہ میرال کو اپنی زندگی میں شامل کرے تب اسے پہلے اپنی ہر سچائی بتائے، اور میرال کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ وہ تب رکھتا تھا جب مہا اور شیزا بیگم سے اپنے انتقام لے لے۔ یہ انتقام کس بات کا تھا وہی جانتا تھا، مگر وہ ان ماں بیٹی کا انجام بہت ہی برا چاہتا تھا، تاکہ وہ آئندہ کبھی بھی کسی کی برباد کرنے کا نہ سوچے۔ وہ پیسے پر مرنے والی عورتیں تھیں جو پیسوں کا کھیل کھیل کر ہی ان کا انجام کرنا چاہتا تھا۔ مگر تب جب حسان مہا کو طلاق دے گا، ہر طرح سے وہ انہیں پہلے بے آسرا کرنا چاہتا تھا، پھر اپنا انتقام لینا چاہتا تھا۔ یہ ساری سوچیں اس کی تھیں، مگر ہوتا وہی جو منظور خدا ہوتا ہے۔ انسان کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اور میک نے جو سوچا تھا اس سے بہتر اس کے لیے اس کے رب نے سوچ رکھا تھا، جس سے وہ بے خبر تھا۔ میرال سے بات کرنے کے بعد اس نے جیک صاحب کو کال ملائی۔ اب ان کی بھی تو کلاس لینی تھی نا، جنہوں نے دورہ کو پاکستان بھیجا تھا، وہ بھی اس کو لا علم رکھ کے وہ آنے والے طوفان سے بے خبر۔ جیک صاحب سے خفگی سے بات کر رہا تھا۔ مما تو آپ تیار ہیں چلنے کے لیے؟ ناشتے کی ٹیبل پر موجود مہا نے شیزا بیگم کو مخاطب کیا۔ میک بھی وہیں موجود تھا۔ آج کورٹ کی تاریخ تھی، مہا نے حسان پر کیس ڈالا تھا، آج اس کی پہلی پیشی تھی، اور وہ چاہتی تھی پہلی پیشی میں ہی حسان مان جائے طلاق دینے کے لیے۔ ہاں، میں نے نوید کو فون کیا ہے وہاں پہنچنے کے لیے۔ میک، تم ہمیں کورٹ تک چھوڑنا، پھر تم اپنے کام پر جانا۔ انہوں نے اسے جواب دے کر ساتھ میک کو بھی مخاطب کیا تھا۔ جی میں چھوڑ دوں گا۔ اس نے خاموشی سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ آج کچھ زیادہ ہی خاموش تھا۔ یہ بات ان دونوں نے اپنی خوشی میں زیادہ نوٹ نہیں کی تھی۔ میرا ہو گیا ناشتہ، میں اپنا بیگ لے کر آتی ہوں۔ خوشی سے اس نے صبح سے ہی ناشتہ نہیں کیا تھا اور اٹھ گئی تھی۔ یہ لڑکی بھی نہ جلد باز ہے بہت۔ انہوں نے افسوس سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔
تم بتاؤ میک، ماں سے شادی کے بعد کہاں رہنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ انہوں نے خاموشی بیٹھے میک کو مخاطب کیا۔ ہاں، وہ خیالوں سے چونکا۔ اٹلی میں ہی رہوں گا میں، اس نے سادہ سا جواب دیا تھا۔ وہاں تمہارا اپنا بھی گھر ہے یا تمہارے ماں باپ کا گھر ہے؟ انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق سوال پوچھا۔ اس کے سوال پر وہ اپنی سوچوں کو چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ سب کچھ ہی میرے ڈیڈ کا ہے آنٹی، میں تو بس سب سنبھال رہا ہوں۔ اس نے ان کے فق چہرے کی طرف دیکھا جو ان کی بات سن کر ہو گیا تھا۔ چلیں ہم لوگ؟ ان کے جواب دینے سے پہلے ہی ماں اپنا بیگ ہاتھ میں تھمے وہاں آئی۔ میں گاڑی کی چابی لے کر آتا ہوں، آپ لوگ چلیں، میں ان سے کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شیدا بیگم نے اپنی اس کی پشت کو گھور کر دیکھا جبکہ ماں نے محبت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ سنو، اسے کچھ پیسے مانگ لو، نوید مانگ رہا تھا، اسے دینے ہیں، شاید ضرورت ہے اس کی کوئی۔ شیدا بیگم اس کے ساتھ گھر سے باہر نکل رہی تھی۔ ماما خود کسی اور کے خرچے پر چلتے ہیں اور یہ ماموں ہم سے ہی پیسے مانگتے ہیں، دس از ناٹ فیئر۔ میں میک سے بالکل پیسے نہیں مانگوں گی۔ ان کی بات سن کر ماں کو خوف سے آنکھیں گھمائیں۔ شیدا بیگم نے اس کی بات سن کر اسے گھور کر دیکھا۔ تمہیں اس سے پیسے مانگنے میں کیا تکلیف ہے ماں؟ جیسا کہا ہے ویسا کرو۔ نو ماما، میں میک سے کیسے پیسے مانگ سکتی ہوں؟ اسے جھجک ہو رہی تھی میک سے پیسے لینے میں، حالانکہ اس نے جانے کتنوں سے اپنے جال میں پھنسا کر پیسے بٹورے تھے۔ جیسے سب سے مانگتی ہو ویسے ہی اسے بھی اسے پیسے مانگنے میں کیا برائی نظر آ رہی ہے؟ شیدا بیگم نے کہا تھا وہ سب جیسا نہیں ہے، وہ ان سب سے الگ ہے ماما، اور پلیز آپ اسے باقی سب سے کمپیئر نہ کیا کریں۔ میری وہ پہلی اور آخری محبت ہے بس، اس نے برا مان کر کہا تھا۔ میری بلا سے کچھ بھی اب یہ تمہارا فیصلہ ہے اس کے ساتھ شادی کرنے کا، مگر مجھ سے اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ انہوں نے اسے بابر کروایا تھا۔ اوکے، میں کہہ دوں گی اس سے پیسوں کا، اس نے عاجز آ کر کہا تھا۔ یاد سے انہوں نے کہتے ہی نگاہ پیچھے دوڑائی جہاں سے مہک آ رہا تھا۔ بلو شرٹ اور جینز پر وہ ابھی آفس جانے کے لیے تیار نہیں ہوا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس کی بات میں کوئی شک نہیں تھا، وہ بہت خوبصورت تھا، مگر ماں اگر اس کی دیوانی ہو رہی تھی تو بے وجہ نہیں ہو رہی تھی، وہ تھا ہی ایسا۔ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھ کر اپنا دل ہار بیٹھتی۔ شیدا بیگم نے سوچ کر نظریں اس سے واپس پھیر لی تھی۔ چلیں؟ وہ اس کے پاس آ رکا۔ ہاں، ماں نے اسے دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا تھا۔ دھیرے دھیرے اس نے آنکھیں کھولیں تو نظر چھت سے ٹکرائی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کہاں ہے۔ کچھ دیر ایسے ہی چھت کو گھورتی رہی۔ جب دروازہ کھل کر کوئی اندر آیا، اس نے جھٹ سے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں سے کوئی شناسا چہرہ قدم بقدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ضریاب اس کے لبوں نے صرف زرنش کی تھی، وہ دھیرے سے چلتا اس کی سراہنے آ رہا تھا۔ کیسی ہو؟ وہ آیا تو اسے جاگتا دیکھ کر اس کے پاس آ کھڑا ہوا، ورنہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق وہ ابھی تک بے ہوش تھی۔ مجھے کیا ہوا ہے اور تم یہاں کیسے؟ ابو کہاں ہیں اور حسان بھائی؟ اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھ کر نظریں پورے کمرے میں دوڑائی۔ یہ ہاسپٹل کا روم تھا، وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، اسی لیے تم یہی رہو۔ میک نے اس کی دوسری بات نظر انداز کر دی تھی۔ کیسا فیل ہو رہا ہے اب میری مرال کو؟ کیسے فیل کر رہی ہو اب مرال تم؟ اسے واپس لب کشائی کرتے دیکھ کر اس نے پہلے پوچھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا ابھی وہ کچھ اپنے باپ اور بھائی کے بارے میں بتائے۔ بہت سستی سی ہو رہی ہے اور دل گھبرا رہا ہے، تم ابو اور حسان کو بلاؤ نا، مرال نے کہتے ساتھ ہی بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ تم لیٹی رہو، ابھی آرام کی ضرورت ہے، تمہیں میں ڈاکٹر کو بلاتا ہوں۔ وہ اسے واپس بیڈ پر لٹا کر خود سیدھا ہوا، پر اس نے کچھ کہنا چاہا۔ میں آتا ہوں ڈاکٹر کو بلا کر۔ ٹھیک ہے، تم لیٹی رہو۔ وہ اس کی سنے بغیر وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے مروت نوید سے ملنے کے لیے وہاں رکنا پڑا اور وہ جلدی جانا چاہتا تھا۔ جانے کیوں اس کا دل عجیب ہو رہا تھا، جیسے اس کا کوئی اپنا پریشانی میں ہو۔ دریک بھی پاکستان آیا ہوا تھا، کہیں وہ کسی مشکل میں نہ ہو، اسے ملنے کے لیے جانے والا تھا، اسے جلدی یہاں سے واپس بھیجنا تھا۔ اس نے نوید اس سے پوچھ رہا تھا کام وغیرہ کے بارے میں، کچھ بتا رہے تھے اپنے کیسز کے بارے میں۔ اسے وقت لگ رہا تھا جبکہ وہ بیزاری سے کھڑا ان کی سن رہا تھا۔ ماں وہیں میک کے برابر میں کھڑی تھی، مگر وہ آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ کورٹ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، کہیں سے کالے کوٹ میں ملبوس شخص آ رہے تھے، کہیں پولیس والے قیدیوں کو لیے کورٹ کے اندر بنے لاک اپ میں ڈال رہے تھے۔ آج ہر طرف ہر کوئی اپنے کام میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ شیدا بیگم میک کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ آ جانے کیوں یہ لڑکا انہیں کھٹک رہا تھا۔ ماما حسان نہیں آیا ابھی تک؟ ماں نے شیدا بیگم کو مخاطب کیا۔ آ جائے گا وہ میک کو بغور دیکھ رہی تھی۔ ماں کی بات پر بولی، میک تم اپنے کام پر نہیں جاؤ گے؟ ماں نے اب کی باری سے مخاطب کیا تھا۔ ہاں، جا ہی رہا ہوں، بس انکل سے بات کرنے رک گیا تھا۔ اینی وے میں چلتا ہوں، گھر پر بات ہوتی ہے پھر۔ اس نے موقع پا کر فوراً جان چھڑوانی چاہیے۔ ہم ڈنر باہر کریں گے آج میک۔ ماں نے شیدا بیگم کی بات بھی تو کرنی تھی، اسی لیے وہی پلان بنا لیا تھا اس نے۔
آج مشکل ہے، ذرا پھر کبھی چلیں گے، میں کہیں انوائٹڈ ہوں۔ مہا کی بات سن کر اس نے عضو تراشا۔ اس کی بات سن کر مہا کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے مزید کچھ کہنے کے لیے لباک کیے جب میک وہاں سے نکل گیا تھا۔ اس کا یوں جانا مہا کو ناگوار گزرا۔ اس کی بات تو سن لیتا، جبکہ شیزہ بیگم نے بھی اس کا انداز محسوس کر لیا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آیا اس کا فون بجا۔ اس نے بجے فون کو جیب سے نکالا اور اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گیا۔ اس کی موبائل یس کر کے کان سے لگایا، مگر جو آگے سے اسے بات سننے کو ملی وہ یکدم ساکت ہو گیا تھا۔ اس شخص کی بات سننے پہ وہ ہوش حواس کھو بیٹھی تھی۔ اچانک ایک بھگدڑ مچی تھی۔ حسان اور رافع صاحب کو ایمبولینس میں ڈال دیا گیا تھا، ساتھ ہی اسے ہاسپٹل پہنچا دیا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہاں کوئی آیا تھا اس کی تلاش میں۔ وہ لاوارثوں کی طرح ہاسپٹل میں پڑی تھی، اس کا کوئی چیک اپ نہیں ہوا تھا۔ میک وہاں پہنچا تو جو خبر اسے سننے کو ملی وہ بہت بری تھی۔ اسے سن کر جھٹکا لگا تھا۔ آگ کی وجہ سے وہ بری طرح جل چکے تھے۔ حسان کا چہرہ بھی جھلس چکا تھا، مگر وہ پھر بھی پہچان میں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر، کنڈیشن کیا ہے ان کی؟ اس نے کسی آواز سے پوچھا تھا۔ سوری، یہ دونوں موقع پر ہی اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، ڈاکٹر نے کہا۔ چاہے ان کے کتنے ہی اختلافات سہی، مگر میرال کی وجہ سے اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس کے دکھ کا سوچ کر میک کی حالت بری ہو رہی تھی۔ وہ وہاں سے نکل کر میرال کے روم میں آیا جہاں اس کو شفٹ کیا گیا تھا۔ اس کا چیک اپ ہو رہا تھا اس کے کہنے پر۔ یہ دنیا پیسوں کی ہے۔ جب ان کا کوئی نہیں تھا وہ بھی لاوارثوں کی طرح وہیں ایک اسٹریچر پر پڑی تھی، مگر میک نے آتے ہی ڈاکٹر سے بات کر کے اسے روم میں شفٹ کروا دیا تھا۔ خود حسان اور رافع صاحب کی کنڈیشن پوچھنے لگا، مگر ڈاکٹر کے کہنے پر اس کے ساتھ اس کے روم میں آیا جہاں حسان اور رافع صاحب کو فی الحال رکھا ہوا تھا، جب تک ان کا کوئی ولی وارث نہیں آ جاتا انہیں دفنانے کا انتظام کرنے۔ وہاں سے ہو کر وہ میرال کے روم میں آیا۔ ڈاکٹر، ان کی کنڈیشن کیسی ہے؟ وہ میرال کے ستے ہوئے چہرے پر نظر ٹکائے اس سے پوچھنے لگا تھا۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا ہے۔ جو صدمہ انہوں نے لیا ہے وہ ان کے لیے شدید تھا۔ اس کے پروفیشنل لہجے میں اس نے سر ہلایا۔ بظاہر وہ نارمل تھی، مگر میرال کی حالت دیکھ کر اس کا دل غم سے پھٹ رہا تھا۔ بس فکر کھائے جا رہی تھی اس کی۔ اوکے، تھینک یو ڈاکٹر، آپ پیشنٹ کا خیال رکھیں، میں چکر لگاتا رہوں گا، اور ہاں، آپ ان کو فادر اور بھائی کی ڈیڈ باڈی میرے بتائے ایڈریس پر بھیج دیں۔ اسے کہہ کر وہ آخری نظر میرال پر ڈال کر وہاں سے نکل گیا۔ اسے جاتے ہی کچھ کہ اصل میں ہوا کیا تھا اس کے لیے خبر ناقابل یقین تھی، مگر اصولاً تو اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ مگر وہ باہر سے صرف ہنس رہی تھی، اندر سے وہ خاموش تھی بالکل۔ شیزہ بیگم تو کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ حسان کی موت نے اس کے لیے آسانی کر دی تھی، مگر شیزہ بیگم کو شاطر دماغ بہت کچھ نیا سوچ چکا تھا۔ وہاں تم ایسا کرو، تیاری پکڑو، حسان کے گھر جاؤ فوراً، انہوں نے اس کے پاس آ کر کہا۔ کیوں مما؟ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اسی لیے میری جان، تمہارا شوہر مر چکا ہے، آج تم اس کی بیوہ ہو۔ اس کی بات وہاں کو سمجھ نہ آئی۔ وہ میرا شوہر تھا، اب نہیں، میں اسے طلاق لینے والی تھی مما، جب میں نے اسے زندہ وقت میں اس کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی تو اب کیوں میں جاؤں؟ وہ ان کی بات اسے پسند نہیں آئی تھی۔ وہ عجیب سی کشمکش میں تھی، اب واپس پہلے جیسی مہا بن گئی تھی۔ تمہیں اب تک سمجھ نہیں لگی بات کی؟ آج کل تمہارا دماغ ہوتا کہاں ہے مہا؟ تم حسان کی بیوہ ہو، وہاں جاؤ گی، لوگوں کی نظر میں آؤ گی، اس کا جو تھا اب وہ سب تمہارا ہے، وہ سب لے کر واپس آ جانا۔ تم اسے جھڑک کر انہوں نے بات سمجھائی۔ نہیں، میں نہیں جا رہی، مجھے بھی پھر بھی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ عجیب کیفیت کا شکار ہوتی خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ ایسے کیسے نہیں جاؤ گی؟ اٹھو اور فوراً جاؤ مہا۔ اس کا انداز ان کو ناگوار گزرا۔ آج کل مہا کے تیور بھی بدلے تھے، انہیں مثبت بات کا اشارہ نہیں دے رہے تھے۔ بالکل نہیں، پلیز آپ دوبارہ مجھ سے مت کہنا۔ اس کے قطعیت بھرے انداز پر وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ دورق خاموشی سے بیڈ پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے ہی میک بے چینی سے ٹہل رہا تھا اور اصفہان کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے دورق کو اپنے فلیٹ میں رکھا تھا، مگر اس پریشانی کی وجہ سے وہ اسے پر فی الحال توجہ نہیں دے سکا تھا۔ دورق کو دکھ رہا تھا، میک کافی پریشان اور بے چین تھا، مگر کیوں، یہ وجہ اسے معلوم نہیں تھی۔ دروازے پر بیل ہوئی تھی۔ دورق اٹھا۔ میں دیکھتا ہوں اصفہان ہوگا، وہ اسے کہتا خود ہی بے چینی سے کمرے سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دورق بھی اس کے پیچھے گیا تھا۔ دروازے پر اصفہان ہی کھڑا تھا، اسے میک نے بلایا تھا۔ دورق، تم جاؤ روم میں۔ اصفہان کو دیکھ کر اس نے اپنے پیچھے کھڑے دورق سے کہا تھا۔ پر برو، آپ پریشان کیوں ہیں؟ دورق نے اس کی پریشانی بھانپ لی تھی۔ اتنا پریشان اس نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بیٹا میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، ابھی روم میں جاؤ، اس نے نرمی سے اسے سمجھا کر کہا۔ وہ چاروں ناچار سا ہلاتا وہاں سے چلا گیا۔ آؤ اصفہان، بیٹھو۔
وہ اسی لیے دوسرے کمرے میں آیا اور بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور خود اس طرح بھی حالت میں کھڑا تھا۔ ہم لوگوں نے آج ہی سینٹرل جیل کے مینجمنٹ محمود صاحب کو گرفتار کرنا تھا، مگر وہاں یہ حادثہ ہوا، اس کی وجہ سے ابھی خاموش ہو گئے۔ میں نے تمہیں فوراً اطلاع دی تھی اس بات کی۔ وہ سب فی الحال چھوڑو، یہ بتاؤ اس کام کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آگ خود بخود تو گھر میں نہیں لگ سکتی، جہاں آگ کو استعمال بھی صرف ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے۔ اسے جو بات پریشان کر رہی تھی وہ یہی بات تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ پولیس نے جو تفتیش کیا اس کے مطابق ان کے گھر میں بے احتیاطی کی وجہ سے سلنڈر پڑا تھا۔ سب کو یہ حادثہ لگ رہا ہے۔ اس کی بات پر میک نے پرسوچ انداز میں نفی میں ہلایا تھا۔ میرا حال کی کنڈیشن کیسی ہے؟ اسے کمرے میں ٹہلتا دیکھ کر اصفہان نے پوچھا تھا۔ وہ اس حادثے کے وقت گھر پر نہیں تھی، بٹ ابھی ہاسپٹل میں ہے۔ اسے شدید صدمہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اس نے لب بھینچ کر میرا حال کی کنڈیشن بتائی۔ شکر ہے وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ مک یہ تو معجزہ ہے اللہ پاک کا، ورنہ وہ بھی، اصفہان نے کہا جب مک نے اسے آگے بولنے سے منع کر دیا۔ وہ تو شکر ہے۔ وہ اس سے بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا تھا وہ لیٹ ہو گئی ہے گھر کے لیے۔ کتنی خوش تھی وہ اس وقت۔ وہ اس کی آنکھیں موندے صبح سے ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑی تھی۔ تم اپنے جاننے والوں میں سے کسی پولیس والے شخص سے رابطہ کرو اور یہ کیس ان سے کہو کہ سالو کریں، اور ہر چیز دھیان سے دیکھیں۔ باقی حسان اور عافظ صاحب کی تدفین بھی کرا دینا۔ ان سے یاد ہے کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اس مجرم کو سامنے لاؤ، ورنہ اس سے میرال کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور ہاسپٹل کے باہر بھی سیکیورٹی لگا دو۔ میں بھی دیکھتا ہوں کچھ کرتا ہوں۔ اصفہان نے خاموشی سے اس کی بات سنی۔ اوکے ہو جائے گا سب، بٹ تمہارے مشن کا کیا ہوا؟ اسے میک کے ارادے کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ سب بعد میں، پہلے مجھے میرال کو سیو کرنا ہے۔ وہ اکیلی ہے۔ اس نے فکر مندی سے پیشانی مسی۔ ایک بات کہوں؟ اصفہان نے اسے بغور دیکھا تھا۔ ہاں پوچھو۔ اس نے اصفہان کی طرف دیکھ کر اجازت دی تھی۔ نکاح کر لو میرال سے تم۔ اصفہان کی بات سن کر کچھ لمحے کے لیے میں خاموش ہو گیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کے لیے یہی ٹھیک رہے گا، مگر ابھی اسے سنبھلنا ہے۔ اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ بس اللہ کرے اس پر اسے صبر آ جائے۔ نہ جانے کیا ری ایکٹ کرے گی۔ وہ ہوش میں آنے کے بعد اتنی پریشانی سے کبھی نہیں ہوئی جتنا وہ اس وقت فکر مند تھا۔ تم ہو نا اسے سنبھالنے کے لیے، اور مجھے پتا ہے تم اسے سنبھال لو گی۔ اس سچویشن میں خدا کے بعد تم اس کے لیے بہترین سہارا ہو۔ اصفہان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہلکے پھلکے انداز پر مک نے تشکر آمیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ دوسرے دن میرال کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ میک کی پریشانی بڑھ رہی تھی۔ اس سے حد سے زیادہ صدمہ لے لیا تھا اس بات کا، ان دونوں میں میک کے علاوہ کوئی بھی میرال کے لیے ہاسپٹل نہیں آیا تھا جو اس کا اپنا اور جانے والا ہو۔ ہاسپٹل کے سارے انتظامات میک ہی دیکھ رہا تھا اور خود بھی یہی چاہتا تھا میرال کا خیال رکھے اور سارا فوکس اپنا فی الحال اس پر رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اپنا سامان لینے کے لیے مہا کے گھر آیا۔ صبح اس کا وہاں آنے کا ارادہ تھا کیونکہ اس کا دل بے چین تھا، بے سکون تھا۔ میرال کی حالت تشویشناک تھی، اسی لیے اسے میرال کے علاوہ کچھ بھی سوچ نہیں رہا تھا۔ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر جا رہا تھا میرال کے لیے۔ وہ گھر لوٹا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ لاؤنج میں بیٹھی شیزا بیگم اور مہا کسی بات پر الجھ رہی تھی۔ مہا کے چہرے پر سنجیدگی تھی تو شیزا بیگم کے چہرے پر غصہ۔ میک اس وقت تھکا ہوا تھا، جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر بھی۔ اس نے بنا کسی کے مخاطب کیے وہاں سے گزر جانا چاہا تھا۔ مہا کی نظر اس پر پڑی تو صوفے سے اٹھ کر اس کی طرف آئی۔ کہاں تھے تم سارا دن؟ گھر سے غائب، لوٹ بھی ابھی رہے ہو؟ ٹائم دیکھا کیا ہو رہا ہے؟ اس کے تھکے چہرے کو دیکھتی بولی۔ صبح سے مہا اسے کئی کالز کی تھی مگر اس نے ایک بھی نہیں اٹھائی تھی۔ اب ہر چیز میں تمہیں بتاؤں مہا؟ ٹائم کیا ہو رہا ہے تو مجھے معلوم ہے۔ ٹائم تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ وہ تھکا ہوا تھا، پریشانی حد سے سوا تھی۔ اس وقت وہ کسی سے الجھنے کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے مہا کی باتیں سن کر چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اس کی بات اور لہجے پر مہا کا چہرہ پھیکا پڑا۔ شیزا بیگم کی تو آبرو تن گئی تھی۔ میک میں تم سے بس پوچھ رہی تھی، مہا نے وضاحت دینی چاہیے۔ ابھی میں تھکا ہوا ہوں، صبح مجھے جانا ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں اس وقت۔ وہ بیزاری سے بولا۔ کہاں جانا ہے؟ اس کی بات نظر انداز کرتی شیزا بیگم صوفے سے اٹھ کر اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی۔ اٹلی۔ ناچار اس نے ایک لفظی جواب دیا تھا۔ اتنی جلدی واپس؟ تمہیں تو بھی اچھے 6 مہینے رہنا تھا یہاں۔ انہوں نے غور سے اسے دیکھا۔ مک نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ ہاں مگر میرا کام ہو گیا، اب میں واپس جا رہا ہوں۔ خود پر ضبط کر کے گڑے پہرے بناتے اس نے جواب دیا تھا۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔